بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رہن کسے کہتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں۔ الرہن ینعقد بالایجاب والقبول ویتم بالقبض فاذا قبض المرتہن الرہن محفظا او مفرغا ممیزا تم العقد فیہ وما لم یقبضہ فالراہن بالخیار ان شاء سلمہ الیہ وان شاء رجع عن الرہن فَإِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِي زَمَانِهِ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ حُكْمًا وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ رہن منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے اور مکمل ہوتا ہے قبضے سے۔ جب مرتہن نے قبضہ کر لیا رہن پر، اس حال میں کہ رہن تقسیم کیا ہوا تھا یا فارغ کیا ہوا تھا، جدا کیا ہوا تھا، تو عقد مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر مرتہن نے قبضہ نہیں کیا ہے تو راہن کو اختیار ہے، چاہے تو وہ شے مرہون کو سپرد کر دے اس کی طرف، مرتہن کی طرف، اور چاہے تو وہ رہن سے رجوع کر لے۔ اور جب اس راہن نے سپرد کر دیا شے مرہون کو مرتہن کی طرف اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر لیا، تو وہ شے مرہون داخل ہو جائے گی مرتہن کی ضمان میں، اور صحیح نہیں ہے رہن مگر ایسے دین کے بدلے میں جو مضمون ہو، اور یہ مضمون ہوتا ہے اپنی قیمت اور دین میں سے عقل کے ساتھ۔ اور جب رہن ہلاک ہو جائے مرتہن کے قبضے میں اور رہن کی قیمت اور دین کی قیمت برابر ہو، تو مرتہن پورا لینے والا ہوگا اپنے دین کو حکمی طور پر، اور اگر رہن کی قیمت زیادہ ہو دین سے تو پھر اضافی وہ امانت ہے، اور اگر رہن کی قیمت کم ہو تو پھر ساقط ہو جائے گا دین سے اسی کے بقدر، اور مرتہن رجوع کرے گا اضافی کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ کتاب البیوع ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے کتاب الرہن شروع ہو رہا ہے۔ کتاب الرہن کو کتاب البیوع سے ایک مناسبت ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ جس طریقے سے بیع ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی رہن یہ بھی ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کوئی خرید و فروخت والا معاملہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے پاس رقم دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کو رہن رکھوانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے رہن کے جو احکام و مسائل ہیں اس کو کتاب البیوع کے فوراً بعد ذکر فرما رہے ہیں۔ رہن کے بارے میں آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ رہن گروی رکھنے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی چیز کو روک لینا، چاہے وہ مال ہو چاہے وہ غیر مال ہو۔ یہ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ ایسی مالی چیز کو کسی حق کے بدلے میں روکنا جس کے ذریعے سے پورا حق یا بعض حق کو وصول کرنا یہ ممکن ہو، یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو یہاں پر 4 لفظ ہیں، سمجھنے والے وہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ کتاب کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم حل کریں گے۔ پہلی چیز ہے سمجھنے والی رہن۔ رہن کہتے ہیں گروی رکھنے کو، اور دوسرے نمبر پر ہے راہن۔ راہن ہوتا ہے جو شخص گروی رکھوا رہا ہے، اور مرتہن کہتے ہیں جس کے پاس چیز کو گروی رکھا جاتا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں، اور مرہون وہ چیز ہوتی ہے جس کو گروی رکھوایا جاتا ہے۔ ایک مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ زاہد نے حامد کے 5 لاکھ روپے دینے تھے۔ حامد نے زاہد سے کہا کہ بھئی میرے 5 لاکھ روپے دو، تو زاہد نے کیا کیا؟ زاہد نے ایک گھوڑا مرتہن حامد کے پاس رکھوا دیا۔ اب آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ جو گھوڑا ہے اس کو کہا جائے گا شے مرہون، اور رکھوانے والا زاہد ہے، تو زاہد کو کہا جائے گا راہن، جس کے پاس رکھوایا جا رہا ہے اس کو کہا جائے گا مرتہن، اور اس رکھوانے کو رہن کہا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں مسئلے کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ جو رہن کا جو عقد ہے یہ ایجاب اور قبول سے منعقد ہوتا ہے۔ ایجاب آپ کو معلوم ہے اول کلام کو کہا جاتا ہے، قبول دوسرے کلام کو کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ راہن یعنی جو زاہد تھا اس نے کیا کہا کہ میں یہ گھوڑا حامد آپ کے پاس رہن رکھواتا ہوں، یہ ایجاب ہو گیا۔ حامد نے کہہ دیا کہ میں قبول کرتا ہوں، یہ قبول ہو گیا، تو ایجاب اور قبول سے رہن منعقد ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق اس کے اندر یہ ہے کہ جو مکمل ہے، یہ جو عقد رہن اس کی جو تکمیل ہے یہ قبضے کے ساتھ ہوگی۔ صرف ایجاب اور قبول سے یہ عقد مکمل نہیں ہوگا۔ عقد مکمل کے لیے ضروری ہے کہ جو زاہد ہے یہ گھوڑے کو حامد مرتہن کے حوالے کر دے۔ جب اس حامد زاہد نے گھوڑے کو مرتہن کے حوالے کر دیا تو پھر یہ عقد مکمل ہو چکا ہے، اور یہ جو گھوڑا ہے پھر یہ مرتہن کی ضمان میں آ جائے گا۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ رہن منعقد ہوتا ہے ایجاب اور قبول سے، اور مکمل ہوتا ہے قبضے سے۔ اب ایک بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ راہن جو شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کرے گا، وہ جو شے مرہون ہے وہ محوّز ہونی چاہیے، مفرغ ہونی چاہیے، ممیز ہونی چاہیے۔ اب یہ ہوتا کیا ہے محوّز؟ محوّز کا مطلب یہ ہے کہ شے مرہون میں دوسروں کی شراکت نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو زاہد ہے، زاہد یہ گھوڑا حامد کے پاس رکھوا رہا ہے، تو یہ گھوڑا مکمل طور پر زاہد کی ملکیت میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو گھوڑا ہے یہ 2 شریکوں کے درمیان مشترک ہو۔ تو اگر کسی اور کی شراکت ہے شے مرہون میں تو اس کو آپ بطور رہن کے نہیں رکھوا سکتے ہیں۔
یا اسی طریقے سے آپ نے کوئی پلاٹ رکھوایا ہے تو پلاٹ آپ کا ہی ہونا چاہیے۔ اگر پلاٹ میں کسی اور کی شراکت داری ہے تو پہلے تقسیم کریں، پھر آپ اپنے حصے کو آگے رہن رکھوا سکتے ہیں۔ تو مرتہن جو قبضہ کرے گا، مرتہن محوّض پر قبضہ کرے گا، یعنی تقسیم شدہ پر قبضہ کرے گا۔ اسی طریقے سے مفرغ یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ مفرغ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ رہن رکھوا رہے ہیں، شے مرہونہ، وہ راہن کے تصرف اور قبضے سے خالی ہو۔ مثال کے طور پر یہ جو راہن ہے زاہد نے حامد کے پاس کو گھر رکھوایا رہن کے طور پہ۔ اب یہ جو گھر جو کہ مرہون چیز ہے، اب اس کے اندر اس کا کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے راہن کا۔ اس کے اندر مثال کے طور پہ فریج نہیں ہونی چاہیے، یا قالین، کرسیاں وغیرہ، ٹیبل، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ گھر کو اگر رہن رکھوائے گا تو خالی کر کے رہن رکھوائے گا، یا پھر یہ ہے کہ گھر کو بما ساز و سامان کے ہی یہ بطور رہن کے رکھوائے گا۔ تو مفرق بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ممیز یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ ممیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو شے مرہون ہے وہ پیدائشی طور پر راہن کے سامان کے ساتھ متصل نہ ہو۔ اگر وہ جو شے مرہون ہے پیدائشی طور پر خلقتاً راہن کے سامان کے ساتھ متصل ہے تو آپ اس کو رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو زاہد ہے، اس نے حامد جو کہ مرتہن تھا، اس کے پاس کچھ کھجوریں رہن رکھوائیں۔ اب وہ جو کھجوریں ہیں وہ ایسے درختوں کے اوپر لٹکی ہوئی ہیں جو درخت راہن کی ملکیت میں ہیں، تو یہ کھجوریں آپ رہن کے طور پہ نہیں رکھوا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی چیز کے ساتھ متصل ہیں خلقتاً جو کہ راہن کی ملکیت میں ہے۔ تو اگر آپ نے رہن رکھوانا ہے تو پھر آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ پہلے کھجوریں درختوں سے اتاریں، پھر آپ اس کو مرتہن کے حوالے کریں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرتہن قبضہ کب کرے گا؟ مرتہن قبضہ کرے گا رہن پر، وہ محوّض بھی ہوگا، مفرق بھی ہوگا، ممیز بھی ہوگا، تو عقد اس میں مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر مرتہن نے قبضہ نہیں کیا تھا، صرف ایجاب اور قبول ہوا تھا، تو راہن کو اختیار ہے کہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے عقد رہن سے۔ یہ فرما رہے ہیں معلوم یکبز ہو، اور جب تک اس نے اس پر قبضہ نہیں کیا۔ یہ یکبز میں ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، اور ہو ضمیر ہے لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف۔ اگر مرتہن نے شے مرہون پر قبضہ نہیں کیا ہے تو راہن کو اختیار ہے، چاہے تو وہ شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کرے، چاہے تو وہ اس عقد رہن سے رجوع کر لے، دونوں چیزوں کا اختیار ہے۔ لیکن جب راہن نے شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کر دیا اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر دیا، تو پھر وہ جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان میں آ جائے گی۔ ضمان میں آ جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ضمیریں دیکھ لیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دیکھیں فرما رہے ہیں انشاء راہن کو اختیار ہے اگر وہ چاہے، ہوا ضمیر ہے لوٹ رہی ہے راہن کی طرف، سلمہ میں ہوا ضمیر ہے لوٹ رہی ہے راہن کی طرف، سلمہ ہو میں یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، الیہ میں ہی ضمیر ہے لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، یعنی راہن شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کرے۔ وَإِن شاء میں ہوا ضمیر راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، رجع میں ہوا ضمیر راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اگر چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے راہن سے۔ فَإِذَا سلمہ جب اس نے سپرد کر دیا، سلمہ میں ہوا ضمیر راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، الیہ میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، یعنی جب راہن نے شے مرہون کو مرتہن کے حوالے کر دیا، فقبضہ اور مرتہن نے اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، ہو ضمیر مفعول ہے جو لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، داخلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے شے مرہون کی طرف، زمان ہی میں ہی ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف۔ یعنی جب مرتہن قبضہ کرے گا شے مرہون پر تو جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان میں داخل ہو جائے گی۔ مرتہن کی ضمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر شے مرہون مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس قرضے سے کاٹ لیا جائے گا۔ یہی والی مثال ہے، گھوڑا رکھوایا تھا رہن کے طور پہ اس کے پاس حامد مرتہن کے پاس، اب یہ گھوڑا ہلاک ہو گیا تو اب اس میں پھر برابر کیا جائے گا کہ بھئی قرضہ کتنا تھا، گھوڑا کتنے کا تھا، تو یہ جو ہے یہ اس کے اندر برابری کر لی جائے گی۔ وہ برابری کیسے ہوگی اس کی ساری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ وَلَا يَصِحُ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُونٍ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جو رہن ہے یہ صرف ایسے دین کے بدلے میں رکھوایا جا سکتا ہے، وہ دین جو مضمون ہو۔ مضمون کا مطلب یہ ہے جس کی ضمان آتی ہو، یعنی جس کی ادائیگی آپ کے ذمے میں لازم اور واجب ہو۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، اب قرضے کی ادائیگی آپ کے ذمے میں لازم اور واجب ہے، تو یہ جو قرضہ ہے اس کو کہا جائے گا دین مضمون۔ اس کے بدلے میں آپ کوئی چیز گروی رکھوا سکتے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی، پروڈکٹ خریدی تھی، لیکن آپ نے بھی اس کی پیمنٹ نہیں کی ہے، تو یہ جو اس کی پیمنٹ ہے، یہ جو اس کی قیمت ہے، یہ آپ کے ذمے میں اس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ اس پیمنٹ کے بدلے میں کوئی چیز رہن یعنی گروی کے طور پہ رکھوا سکتے ہیں۔ اور اگر دین ایسا ہو جس کی ادائیگی ذمے میں لازم اور ضروری نہ ہو تو اس کے عوض میں آپ کوئی چیز رہن یعنی گروی نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بدلے کتابت،
اب بدلے کتابت غلام تھا، اس نے بدلے کتابت دے کر آزاد ہونا تھا، لیکن یہ جو بدلے کتابت ہے یہ اس کے ذمے میں ادا کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، اگر دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا، اگر دے گا نہیں تو پھر آزاد نہیں ہوگا، لہذا بدلے کتابت کے عوض میں یہ کوئی چیز رہن یعنی گروی کے طور پر نہیں رکھوا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فرما رہے ہیں وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ إِلَّا بِدَيْنِ مَضْمُونٍ، یہ جو رہن ہے یہ دین مضمون کے بدلے میں تو درست ہے، ایسے دین کے بدلے میں جو مضمون نہ ہو یعنی جس کی ادائیگی واجب نہ ہو اس کے بدلے میں رہن یعنی گروی رکھوانا صحیح نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ، اور یہ جو مرہون ہے یعنی یہ جو گروی رکھوایا جاتا ہے اس کا ضمان آتا ہے مرتہن پر اس شے مرہون کی قیمت اور دین کی قیمت میں سے اقل پر۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ گھوڑا ہے، اس کی قیمت ہے 5 لاکھ، اور یہ جو زاہد ہے، زاہد نے حامد کا قرضہ دینا تھا 4 لاکھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں دین مضمون ہے 4 لاکھ اور شے مرہون اس کی قیمت ہے 5 لاکھ۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں یہ جو گھوڑا تھا یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اب یہ جو مرتہن کے اوپر جو چٹی آئے گی وہ ان دونوں میں سے جو اقل ہے نا اس کی چٹی آئے گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ دین مضمون 4 لاکھ یہ اقل ہے لہذا اس کی چٹی آئے گی، اور ہم یہ کہیں گے کہ جو زاہد نے 4 لاکھ روپیہ دینا تھا حامد کا یہ 4 لاکھ روپیہ معاف ہو جائے گا، 5 لاکھ کی چٹی نہیں آئے گی کیونکہ 5 لاکھ یہ زیادہ ہے اور 4 لاکھ یہ کم ہے۔ اب اس کے آپ برعکس کر لیں، اس کے برعکس کیسے ہوگا؟ اس کے برعکس یہ ہوگا کہ یہاں پر زاہد نے قرضہ دینا ہے حامد کا 6 لاکھ اور یہ جو گھوڑا ہے گھوڑے کی جو مالیت ہے وہ ہے 5 لاکھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو دین ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اور جو شے مرہون ہے اس کی ویلیو کم ہے۔ اب یہ جو شے مرہون ہے یہ ہلاک ہوگی حامد مرتہن کے قبضے میں، تو مرتہن کے اوپر جو ضمان آئے گا وہ 5 لاکھ کا آئے گا، تو گویا کہ 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس ہو جائیں گے، اب 1 لاکھ باقی بچے گا جو کہا جائے گا کہ زاہد کو کہ وہ 1 لاکھ حامد کو ادا کرے۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ شے مرہون اور دین جو اقل ہے اس کا ضمان آئے گا کس کے پاس؟ مرتہن کے پاس، اگر شے مرہون وہ ہلاک ہو جاتی ہے مرتہن کے قبضے میں۔ ایک صورت اور آئے گی، ایک صورت یہ ہے کہ اب دونوں اگر برابر ہوں، مثال کے طور پہ اب قرضہ یہ بھی 5 لاکھ تھا اور جو شے مرہون ہے اس کی قیمت بھی 5 لاکھ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر برابر ہو جائے گا۔ اب یہ ہوگا کہ چونکہ دونوں کی مالیت اور حیثیت برابر ہے لہذا اگر یہ جو گھوڑا ہے اس حامد کے قبضے میں ہلاک ہو گیا تو پھر یہ جو 5 لاکھ زاہد نے دینے تھے حامد کو اب کچھ بھی دینا لازم نہیں ہوگا، وہ برابری ہو جائے گی، اور گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ جو حامد جو کہ مرتہن ہے اس نے زاہد سے اپنے سارا قرضہ وصول کر لیا ہے، جو دین تھا زاہد کے اوپر حامد نے سارے کا سارا وہ وصول کر لیا ہے۔ عبارت دیکھا ذرا، فرما رہے ہیں وَهُوَ وہ سے مراد کیا؟ رہن یعنی شے مرہونہ، اس کا ضمان آتا ہے اس کی قیمت میں سے اقل اور دین میں سے اقل کے ساتھ۔ دیکھا جائے گا اگر شے مرہون کی قیمت کم ہے تو مرتہن کے اوپر اس کی چٹی آئے گی، اور اگر دین کی قیمت کم ہے تو مرتہن کے اوپر اس کی چٹی آئے گی۔ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اور اگر رہن ہلاک ہو جائے مرتہن کے قبضے میں، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ، اور اس جو رہن یعنی شے مرہون کی قیمت اور دین کی قیمت برابر ہے، مثال آ گئی آپ کے سامنے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ہم گویا کہ یہ کہیں گے کہ مرتہن نے اپنا جو دین ہے اپنا جو قرضہ ہے وہ حکمی طور پر وصول کر لیا ہے، حقیقتاً تو وصول نہیں کیا کیونکہ حقیقتاً تو زاہد نے حامد کو پیسے نہیں دیے، لیکن چونکہ حامد نے زاہد کا اتنا ہی نقصان کر لیا ہے تو حکمی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ حامد نے زاہد سے اپنا سارا قرضہ وصول کر لیا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرُ مِنَ الدَّيْنِ، اگلا مسئلہ سمجھ لیں تھوڑا سا۔ اب یہ دیکھیں یہ جو زاہد ہے زاہد نے حامد کے 5 لاکھ روپے دینے تھے اور زاہد نے جو گھوڑا رکھوایا تھا اس کی قیمت تھی 6 لاکھ۔ اب یہ جو گھوڑا ہے یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا، یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ مرتہن پر جو ضمان آئے گا وہ اقل پر ضمان آئے گا، تو لہذا 6 لاکھ اور 5 لاکھ میں سے اقل 5 لاکھ ہے، لہذا 5 لاکھ اس قرضے میں سے مائنس ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو 1 لاکھ باقی بچا ہے گھوڑے کی قیمت میں سے، کیا زاہد اس 1 لاکھ کا حامد سے رجوع کرے گا یا رجوع نہیں کرے گا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو اضافی رقم ہے یہ ضمان میں داخل نہیں ہوگی بلکہ یہ بطور امانت کے ہوگی حامد کے پاس۔ امانت کے بارے میں آپ حکم پڑھ چکے ہیں، اگر امانت بغیر تعدی اور بغیر زیادتی کے ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان نہیں آتا ہے، اگر جان بوجھ کر قصداً ہلاک کی جائے تو پھر اس کا ضمان آتا ہے۔ دیکھا جائے گا کہ یہ جو گھوڑا ہے جو حامد کے پاس ہلاک ہوا ہے اس میں حامد کا قصور تھا یا پھر اس کا قصور نہیں تھا۔ اگر حامد کا قصور نہیں تھا تو جو 1 لاکھ ہے حامد کے ذمہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ 1 لاکھ زاہد کو ادا کرے، لیکن اگر اس گھوڑے کے ہلاک کرنے میں یا ہلاک ہونے میں حامد کا باقاعدہ قصور تھا تو پھر اس 1 لاکھ کی ضمان آئے گی حامد کے اوپر۔ 5 لاکھ تو پہلے قرضہ معاف ہو چکا ہے، یہ جو 1 لاکھ ہے یہ حامد زاہد کو ادا کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہو تو جو اضافی رقم ہے وہ امانت ہوگی، تو اس کے اوپر امانت کے احکام جاری ہوں گے۔ اب اس کے اگلا مسئلہ اس کے برعکس ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے
کہ جو شے مرہون ہے اس کی قیمت دین سے زیادہ نہیں بلکہ کم ہے۔ اب اس کو ایسے کریں کہ یہ جو 6 لاکھ ہے 6 لاکھ کو آپ قرضہ بنائیں، یہ وہ دین ہے جو کہ ظاہر نے حامد کو دینا تھا، اور گھوڑے کی قیمت 5 لاکھ کریں۔ شے مرہون کی قیمت کم ہے، اب شے مرہون ہلاک ہوگی مرتہن حامد کے پاس، تو چونکہ حامد کے اوپر عقل کا زمان آتا ہے تو عقل یہاں پر 5 لاکھ ہے، لہذا 5 لاکھ کا زمان آئے گا، اس 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ مائنس ہو جائیں گے، پیچھے بچا 1 لاکھ۔ یہ جو 1 لاکھ ہے یہ حامد زاہد سے وصول کرے گا۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ قیمت الرہنی، اور اگر رہن کی قیمت اقل من ذالک، اس سے کم ہو، کس سے کم ہو؟ اس دین مضمون سے کم ہو، سقط من الدین بقدرہا، تو دین سے اتنا ہی بقدر ساقط ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں 5 لاکھ یہ 6 لاکھ سے کم ہے نا، 5 لاکھ کا اس نے نقصان کر دیا تو 6 لاکھ میں سے 5 لاکھ کے بقدر ساقط ہو جائے گا، یعنی پیچھے بچے گا 1 لاکھ۔ وہ جو 1 لاکھ باقی بچا ہے وہ اضافی رقم ہے جو کہ مرتہن راہن سے رجوع کرے گا، راہن سے وصول کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم رہن مشاع کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ولا يجوز رهن المشاع ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض ولا يجوز رهن النخل والأرض دونهما ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمزاربات ومال الشركة ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه فإن هلك في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيا لحقه حكما۔ ترجمہ دیکھ لیں، مشاع چیز کو رہن رکھنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی پھلوں کو رہن رکھنا کھجور کے درخت کے اوپر، نہ کہ کھجور کے درخت کو، اور نہ ہی کھیتی کو رہن رکھوانا جائز ہے زمین میں زمین کے علاوہ، اور جائز نہیں ہے کھجور کے درخت اور زمین کو رہن رکھوانا نہ کہ ان دونوں کے فصل کے، اور صحیح نہیں ہے رہن رکھوانا امانت کی چیز کو جیسا کہ ودیعت ہے، مال مزاربت ہے، مال شرکت ہے، اور صحیح ہے رہن رکھوانا سلم کے راس المال کے بدلے میں، اور صرف کے ثمن کے بدلے میں، مسلم فی کے بدلے میں، اور اگر ہلاک ہو جائے مجلس عقد میں تو بیع صرف اور بیع سلم مکمل ہو جائے گی، اور مرتہن اپنے حق کو حکمی طور پر وصول کرنے والا ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشاع چیز کو رہن رکھوانا جائز نہیں ہے۔ مشاع کہتے ہیں وہ چیز جس کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ افراد شریک ہوں، تو ان میں سے اگر ایک شریک اس کو گروی رکھوانا چاہتا ہے تو نہیں رکھوا سکتا ہے، کیونکہ یہ والی بات ہم نے پہلے سبق میں بھی پڑھی ہے کہ جو چیز شے مرہون آپ رہن کے طور پہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو تقسیم کر کے دینا ضروری ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ شرکاء اس کے اندر شریک ہیں تو ایسی چیز کو رہن نہیں رکھوایا جا سکتا ہے، تو یہ فرمایا مشاع چیز کو رہن رکھوانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ثمرہ کہتے ہیں پھل کو رہن رکھوانا کھجور کے درخت کے اوپر، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کھجور کے درخت کے ساتھ یہ جو پھل ہیں وہ خلقتاً ملے ہوئے ہیں، متصل ہیں، تو لہذا جب آپ نے اس کو رہن رکھوانا ہے تو آپ کو جدا کر کے دینا پڑے گا۔ آپ اس طریقے سے نہیں دے سکتے ہیں کہ جو شے مرہون ہے وہ راہن کی ملکیت کے ساتھ متصل ہے، تو ایسے آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو کھجور کا پھل ہے کھجور کے درخت کے اوپر اگر موجود ہے تو آپ اس کو رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، یہی فرما رہے ہیں کہ پھل سے مراد ہے کھجور کا پھل۔ کھجور کے پھل کو رہن رکھوانا، رؤوس کہتے ہیں راس کی جمع، یہ سرے کو کنارے کو کہا جاتا ہے، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو۔ کھجور کے درخت کے اوپر جو پھل ہے لٹکا ہوا ہے اس کو آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، دون النخلی، کھجور کے درخت کے علاوہ، یعنی اگر رہن رکھوانا ہے تو کھجور کے درخت سمیت آپ اس پھل کو رہن رکھوا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ پھل کو رہن رکھوا دیں اور کھجور کے درخت کو رہن نہ رکھوائیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کھیتی ہے، کوئی فصل ہے، گندم کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، آپ اکیلی فصل کو رہن رکھوائیں اور اس زمین کو رہن نہ رکھوائیں، ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ 2 ہی صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ جو فصل ہے اس کو زمین سمیت آپ رہن رکھوائیں، دوسری صورت یہ ہے کہ فصل کو زمین سے اتار کر الگ اور جدا کر کے آپ رہن رکھوا سکتے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں کہ فصل کو رہن رکھوانا زمین میں دون الارضی، زمین سے ہٹ کر یہ جائز نہیں ہے، یا تو زمین کے ساتھ آپ رہن رکھوائیں گے یا پھر یہ ہے کہ آپ اس کو زمین سے الگ کر کے رہن رکھوائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ پھل اور فصل کے علاوہ زمین اور کھجور کے درخت کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ کھجور کے درخت کے اوپر کھجور کا پھل لٹکا ہوا ہے، تو جیسے اکیلے پھل کو آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی
پھل کے علاوہ آپ درخت کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، کیونکہ جو درخت ہے یہ پھلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے جو کہ راہن کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح جس زمین کے اوپر فصل ہے، جیسے اکیلی فصل کو آپ رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں، اسی طرح اس اکیلی زمین کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے ہیں جس کے اوپر فصل موجود ہے۔ وجہ یہاں پر بھی وہی ہے کہ جو فصل ہے یہ راہن کی ملکیت میں ہے، تو یہاں پر زمین راہن کی ملکیت کے ساتھ متصل ہے، تو یہ ممیز نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا تھا کہ شے مرہون کے لیے ممیز کا ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کھجور کا درخت اور زمین کو کھجور کا پھل اور جو زمین کی فصل ہے ان دونوں سے ہٹ کر رہن رکھوانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے پاس بطور امانت کے موجود ہے، آپ اس کو بھی رہن نہیں رکھوا سکتے۔ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی تھی، آپ کا آگے کسی اور بندے کے ساتھ لین دین کا مسئلہ تھا، آپ اسی امانت والی چیز کو دوسرے بندے کے پاس رہن کے طور پہ، گروی کے طور پر نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ اب یہ امانت کی کچھ مثالیں حضرت لے کر آئے ہیں۔ پہلے امانت کی مثال کیا ہے؟ ودیعت۔ ودیعت والی بات وہی ہے کہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانتاً رکھوائی تھی، اب وہ چیز ہے وہ آپ کے پاس ودیعت ہے، امانت ہے، آپ اس کو آگے رہن کے طور پہ نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ یہ جو ودائع ہے نا یہ ودیعت کی جمع ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ رہن صحیح نہیں ہے امانت کا، جیسا کہ ودیعت ہے یا مال مزاربت ہے۔ مزاربات سے مراد یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ملتی ہے مزارب کو اس کاروبار کرنے کے لیے، یہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہ مزارب کے پاس بطور امانت کے موجود ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف اس کو کاروبار میں تو لگا سکتا ہے، اور کاروبار بھی وہی جو کہ انویسٹر نے اس کو بتایا ہو کہ فلاں کاروبار کے اندر جو اس کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے جو ایک انہوں نے طے کیا ہوتا ہے، صرف اسی کاروبار میں وہ رقم لگ سکتی ہے۔ اس رقم کو کہیں اور استعمال نہیں کیا جا سکتا، نہ تو اپنے ذاتی استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس بطور رہن کے رکھوایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مال شرکت ہے، 2 شریک ہیں یا 3 شریک ہیں، انہوں نے مل کر کوئی کاروبار شروع کیا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو پورا جو مال ہے وہ دونوں کے درمیان مشترک ہوتا ہے، آدھا ایک کا ہوتا ہے، آدھا دوسرے کا ہوتا ہے، تو جو دوسرے کا آدھا ہے وہ پہلے کے پاس امانت کے طور پہ ہوتا ہے، اور جو پہلے کا آدھا ہے وہ دوسرے کے قبضے میں بطور امانت کے ہوتا ہے۔ تو دوسرے کے مال کو آپ اس کی اجازت کے بغیر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت کے طور پہ موجود ہے، آپ اس کو رہن کے طور پہ بھی کہیں پر نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو شرکت کا مال ہے یہ بھی چونکہ امانت ہوتا ہے، لہذا آپ اس کو بھی بطور رہن کے نہیں رکھوا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں، وَيَصِحُ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، اور صحیح ہے رہن رکھوانا بیع سلم میں راس المال کے بدلے میں۔ آپ کو معلوم ہے بیع سلم کے بارے میں ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں جو مشتری یعنی جو خریدار ہوتا ہے وہ پیمنٹ پہلے دیتا ہے، ایڈوانس دیتا ہے، اور جو چیز ہے یعنی جو مبیع ہے وہ بعد میں وصول کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں مشتری نے پیمنٹ پہلے دے دی، ایڈوانس دے دی ہے، اب یہ جو پیمنٹ ہے یہ مضمون ہے، یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ اگر یہ پیمنٹ ضائع ہو جاتی ہے بائی سے تو پھر اس پیمنٹ کا ضمان آتا ہے بائی کے اوپر، لہذا اس پیمنٹ کے بدلے میں اگر بائی کوئی چیز رہن رکھواتا ہے مشتری کے پاس تو یہ رہن رکھوانا درست ہے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رہن صرف اسی وقت درست ہوتا ہے جب وہ دین مضمون کے بدلے میں ہو، اور یہاں پر جو اس نے پیمنٹ وصول کی ہے مشتری سے یہ دین مضمون ہے جو کہ بائی کے ذمہ آتا ہے، لہذا بائی اس دین مضمون کے بدلے میں کوئی چیز رہن کے طور پہ رکھوا سکتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بیع سلم کے اندر جو راس المال ہے، انویسٹمنٹ ہے، اس کے بدلے میں اگر بائی کوئی چیز رہن رکھواتا ہے مشتری کے پاس تو پھر یہ جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں، وَثَمَنِ الصَّرْفِ، اور بیع صرف میں سمن کے بدلے میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیع صرف کے اندر جو سمن ہے یہ بھی مال مضمون ہے، اگر یہ ضائع اور ہلاک ہو جاتا ہے تو تب بھی ضمان آتی ہے، لہذا بیع صرف میں سمن کے بدلے میں اگر رہن رکھواتا ہے، کسی چیز کو گروی رکھواتا ہے تو یہ گروی رکھوانا، رہن رکھوانا بھی جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں، وَالْمُسْلَمِ فِيهِ، اور مسلم فی کے بدلے میں رہن رکھوانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیع سلم کے اندر جو مبیع ہے اس کو مسلم فی کہا جاتا ہے۔ اب بائی نے پیمنٹ وصول کر لی ایڈوانس، اب بائی نے مثال کے طور پہ گندم تھی، اب یہ گندم اس کو دینی ہے 5 مہینے کے بعد، اب یہ جو گندم ہے اس کو آپ کو معلوم ہے کہ بیع سلم کے اندر اس کو مسلم فی کہا جاتا ہے۔ اس مسلم فی کے بدلے میں اگر رہن رکھوائے بائی تو تب بھی جائز اور درست ہے۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پر یہ تھا کہ جو انویسٹمنٹ اس نے لی تھی بیع سلم میں، اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں بائی رہن رکھوا رہا تھا تو تب بھی جائز ہے کیونکہ وہ مال مضمون ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلم فی ہے یہ بھی مال مضمون ہے، بائی کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اس کو ادا کرنا ہے، اور اگر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی ضمان آتی ہے بائی کے اوپر، لہذا اس مسلم فی یعنی جو مبیع ہے بیع سلم کے اندر اس کے بدلے میں بھی بائی رہن رکھوا سکتا ہے، اور یہ رکھوانا، گروی رکھوانا جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں، فَإِنْ هَلَكَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ، اگر ہلاک ہو جائے شے مرہون مجلس عقد میں تو بیع صرف اور بیع سلم یہ مکمل ہو جائے گی۔ صاحب قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کس نے بیع صرف کی تھی اور بائی نے مبیع دے دیا، اب مشتری نے اس کی سمن دینی تھی، سمن نہیں دی بلکہ مشتری نے سمن کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوا دی بائی کے پاس۔
اب یہ جو شے مرہون بائے کے پاس آئی ہے، شے مرہون بائے کے پاس ہلاک ہوگی تو گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ بائے نے ثمن کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اور یہ جو بے صرف کا عقد ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ وہی والی بات ہے کہ یہاں پر یہ جو بائے نے شے مرہون کے اوپر قبضہ کیا ہے، یہ ثمن کے بدلے میں ہی قبضہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ مال مضمون ہوتا ہے، لہذا اس کی ضمان آئے گی بائے کے اوپر، اور یہ کہا جائے گا کہ بائے نے مکمل ثمن مشتری سے وصول کر لیا۔ باقی اس میں وصولی کے بارے میں ترتیب وہی ہے جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دی تھی کہ شے مرہون اور دین مضمون ان میں سے جو قیمت کے اعتبار سے اقل ہو مرتہن پر اسی کا ضمان آتا ہے، تو اسی کے اصول کے مطابق مرتہن جو کہ یہاں پر بائے ہے اس پر ضمان آئے گا اور یہ کہا جائے گا کہ بائے نے یہاں پر ثمن کو وصول کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے بیع سلم میں بھی ایسے ہی ہے۔ بیع سلم میں آپ کو معلوم ہے کہ جو مشتری ہے اس کو رب السلم کہا جاتا ہے۔ اب مشتری آپ کہہ لیں یا آپ رب السلم کہہ لیں، مشتری نے پیمنٹ ایڈوانس دینی ہوتی ہے، رب السلم نے پیمنٹ کو ایڈوانس دے دیا۔ اب یہ جو بائے ہے، اس بائے نے اس کے بدلے میں کوئی چیز رہن رکھوا دی مشتری کے پاس۔ اب یہ جو شے مرہون مشتری کے پاس آئی ہے، یہ مشتری کے قبضے کے اندر ہلاک ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ مشتری نے مبیع کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی والا اصول جاری ہوگا جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا دیا ہے کہ شے مرہون اور دین مضمون ان میں سے جو اقل ہے اس کا ضمان آئے گا مرتہن پر۔ تو یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ حَلَقَ فِي مجلس العقد، اگر ہلاک ہو جاتا ہے شے مرہون مجلس عقد میں تو ہم یہ کہیں گے کہ بیع صرف اور بیع سلم یہ مکمل ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یہ جو شے مرہون ہے یہ اسی کے عوض کے اندر آ رہی ہے۔ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ حُکْمًا، اور گویا کہ یہ کہا جائے گا کہ جو مرتہن ہے یہ اپنے حق کو حکمی طور پر پورا وصول کرنے والا ہے۔ حقیقتاً تو اس نے اپنا حق نہیں لیا ہے، لیکن چونکہ اس نے شے مرہون کو ہلاک کر دیا ہے تو اس زمان کو اسی کے بدلے میں مکمل کر دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ مرتہن نے اپنے حق کو مکمل طور پر وصول کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کسی تیسرے فرد کے پاس رہن رکھوایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِ عَدْلٍ جَازَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ يَأْخُذُهُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْموزُونِ فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنسِهَا وَهَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصَّاغَةِ، یہ صاغہ نہیں ہے، یہ صیاغہ ہے، وَالصِّيَاغَةِ۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ ضُيُوفًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وقال ابو یوسف ومحمد رحمهم اللہ تعالی یرد مثل الضیوف ویرجع مثل الجیاد۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب راہن اور مرتہن متفق ہو گئے رہن کسی عادل آدمی کے پاس رکھوانے پر تو جائز ہے، اور اس عادل آدمی سے راہن اور مرتہن دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بھی رہن کو لینا جائز نہیں ہے۔ اگر اس عادل آدمی کے پاس سے رہن ہلاک ہو جائے تو وہ مرتہن کے زمان سے ہلاک ہوگا، اور جائز ہے دراہم، دینار، مکیلی اور موزونی چیز کو رہن رکھوانا، اور اگر رہن رکھوایا گیا دین کی جنس میں سے اور ہلاک ہو گیا تو ہلاک ہوگا اسی کے مثل دین سے، اگرچہ دین اور رہن مختلف ہوں عمدگی میں اور نقش و نگار میں۔ اور اگر کسی شخص کا دین ہو کسی دوسرے پر اور اس نے اپنی دین کی مثل اس سے لیا ہو اور اس کو خرچ کر دیا، پھر اس کو معلوم ہوا کہ یہ گھٹیا تھے تو کوئی چیز لازم نہیں ہوگی اس پر، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور صاحبین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ گھٹیا کی مثل کو لوٹائے گا اور رجوع کرے گا عمدہ کی مثل پر۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ راہن اور مرتہن اگر دونوں متفق ہو جائیں کسی عادل آدمی کے پاس رہن رکھوانے پر تو ایسا جائز ہے۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو راہن ہے وہ رہن یعنی گروی تو رکھوانا چاہتا ہے لیکن وہ مرتہن کے پاس رکھوانا نہیں چاہتا، اس کو مرتہن پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، اس کو یہ شک ہوتا ہے کہ یہ والی جو میری رہن رکھوائی ہوئی چیز ہے یہ مرتہن یہ کھا پی جائے گا اور پھر میرے سے اپنا قرضہ بھی وصول کرے گا، تو لہذا پھر وہ جو چیز ہے وہ مرتہن کے پاس نہیں رکھوانا چاہتا، تو پھر راہن اور مرتہن دونوں اتفاق رائے سے کوئی عادل آدمی منتخب کر کے وہ جو شے رہن والی ہے، مرہون چیز ہے، اس عادل آدمی کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ تو حضرت فرما رہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ تو جب کسی عادل آدمی کے پاس سے شے مرہون کو رکھوا دیا تو پھر اس عادل آدمی سے کوئی بندہ وصول نہیں کر سکتا، نہ تو راہن لے سکتا ہے اور نہ ہی مرتہن لے سکتا ہے۔ راہن تو اس لیے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ راہن نے جب اپنی طرف سے دے دی ہے شے مرہون تو پھر یہ جو عقد رہن ہے یہ مکمل ہو چکا ہے، اور عقد رہن جب مکمل ہو جاتا ہے قبضے کے بعد تو پھر اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے سبق کے اندر بتایا ہے۔ اور جو مرتہن ہے، مرتہن بھی اس عادل آدمی سے وصول نہیں کر سکتا ہے، وجہ یہ ہے کیونکہ راہن کو مرتہن پر اعتماد نہیں تھا تبھی تو اس عادل آدمی کے پاس رکھوایا تھا، اگر راہن کو مرتہن کے اوپر اعتماد ہوتا تو پھر عادل آدمی کے پاس وہ رکھوایا ہی نہ جاتا۔
تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب راہن اور مرتہن دونوں نے اتفاق کر لیا راہن کو کسی عادل آدمی کے پاس رکھوانے پر، عادل آدمی کے ہاتھ پر رکھوانا مطلب یہ کہ عادل آدمی کی ملکیت میں رکھوانے پر، تو ایسا کرنا جائز ہے، اور اس عادل آدمی سے نہ تو مرتہن کے لیے لینا جائز ہے اور نہ ہی راہن کے لیے لینا جائز ہے۔ اخذو کا مطلب لینا من یدہ، مطلب یہ کہ اس عادل آدمی کے ہاتھ سے۔ آگے دیکھیں فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، اب مسئلہ یہ تھا کہ راہن اور مرتہن دونوں نے اتفاق رائے سے کسی عادل آدمی کے پاس رہن رکھوا دیا، اب اس عادل آدمی سے وہ چیز ہلاک ہو جاتی ہے، تو پھر اب اس کا ضمان کس کے اوپر آئے گا؟ تو اس کا ضمان مرتہن کے اوپر آئے گا، کیونکہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان کے اندر ہوتی ہے۔ اب یہ والی جو چیز ہے چونکہ اس کو رہن رکھوایا جا چکا ہے اور مرتہن کی اجازت سے ہی عادل آدمی کے پاس رہن رکھوایا گیا ہے، لہذا اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر یہ اس کا جو ضمان ہے وہ مرتہن کے اوپر ہی آئے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ، اگر ہلاک ہو جاتا ہے اس عادل آدمی کے قبضے سے، هَلَكَ مِنْ زَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، تو یہ مرتہن کی زمان سے ہلاک ہوگا، پھر اس میں جو وصولی کی ترتیب ہوگی وہی والی ہوگی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو دین ہے، دین مضمون اور اسی طریقے سے جو شے مرہون ہے، اس میں سے جس کی قیمت کم ہوگی اسی کے مطابق مرتہن کے اوپر ضمان آئے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ جائز ہے دراہم کو رہن رکھوانا، دینار کو رہن رکھوانا، مکیلی چیز کو رہن رکھوانا، موزونی چیز کو رہن رکھوانا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ رہن رکھوا سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیں اس میں مرتہن کو اعتماد ہوتا ہے کہ جب یہ والی ساری چیزیں اس کے پاس رہن رکھوائی گئی ہیں تو اس کو پتہ ہے کہ میرا قرضہ مجھے لازمی طور پہ واپس مل جائے گا، کیونکہ اگر وہ قرضہ میرا واپس نہیں کرتا ہے، جو میرا دین ہے اگر راہن مجھے نہیں دے گا تو میں یہ والی جو چیزیں ہیں یہ مارکیٹ میں بڑی آسانی سے فروخت کر کے میں اپنا قرضہ وصول کر لوں گا، لہذا ان ساری چیزوں کو رہن رکھوانا یہ جائز اور درست ہے۔ آگے دیکھیں فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا، اگر رہن رکھوایا گیا دین کی جنس میں سے، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ مثال یہ ہے کہ 500 درہم راہن نے دینے تھے کس کے؟ مرتہن کے۔ اب یہ جو 500 درہم ہے یہ دین مضمون ہے، اب دین مضمون کے بدلے میں رہن رکھوایا جاتا ہے۔ اب راہن نے یہ جو 500 درہم دین مضمون تھا اس کے بدلے میں 500 درہم رہن رکھوا دیے کہ یہ 500 درہم آپ اپنے پاس رکھیں، جب میں آپ کے 500 درہم دے دوں گا تو میں اپنے یہ والے 500 درہم آپ سے وصول کر لوں گا۔ لیکن ان دونوں میں ایک اعتبار سے فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو 500 درہم ہے یہ عمدہ تھے، یہ جو 500 درہم جو رہن رکھوائے تھے یہ گھٹیا تھے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو رہن کے 500 درہم تھے یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گئے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ مرتہن کے قبضے میں اگر رہن چیز ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان آتا ہے مرتہن کے اوپر، اور یہ جو ضمان ہے اس ضمان کو دین مضمون سے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ضمان آتا ہے دین مضمون اور جو رہن ہے اس میں سے عقل کے اوپر ضمان آتا ہے۔ اب یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ دونوں کی جنس ایک ہے، جب دونوں کی جنس ایک ہے تو برابری سرابری کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ عمدہ ہے اور یہ گھٹیا ہے، عمدہ اور گھٹیا ہونا یا ایک درہم نقش و نگار والے ہیں دوسرے درہم نقش و نگار والے نہیں ہیں، سادہ درہم ہے، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ درہم ایک مثال ہے، کوئی اور مثال بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، ایک گندم اس نے دینی تھی، مکیلی چیز ہے یہ، اب اسی مکیلی چیز کو یہ رہن رکھوا دیتا ہے، لیکن دونوں کی کوالٹی کے اندر فرق ہے تو اس کوالٹی کے فرق کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر وہ جو شے مرہون ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے مرتہن کے قبضے میں تو یہ جو راہن ہے یہ دین مضمون سے اس کو پورا کر لے گا۔ یہ فرما رہے ہیں فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا، اگر رہن رکھوائی گئی اسی کی جنس میں سے، یہ بِجِنْسِهَا میں سے جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے دین مضمون کی طرف، دین مضمون کی ہی جنس کی کوئی چیز رہن رکھوائی گئی اور وہ رہن ہلاک ہو گیا تو یہ ہلاک ہوگا دین مضمون کی ہی مثل سے، اسی سے اس کو پورا کر لیا جائے گا، اگرچہ عمدگی کے اندر مختلف ہوں یا اسی طریقے سے نقش و نگار کے اندر مختلف ہو، اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، کوالٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، جنس کو دیکھا جائے گا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک آدمی کا دین تھا دوسرے کے اوپر، جیسے کہ زید تھا، زید نے بکر کے 500 درہم دینے تھے، اب یہ جو 500 درہم دینے تھے زید نے بکر کے یہ دینے تھے عمدہ، اب زید نے کیا کیا، عمدہ 500 درہم دینے کے بدلے میں یہ 500 درہم دے دیے بکر کو، یہ جو 500 درہم ہے یہ 500 درہم گھٹیا ہیں، اب بکر نے یہ 500 درہم گھٹیا خرچ کر دیے، یہ 500 درہم جب گھٹیا خرچ کر دیے تو خرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ درہم تو گھٹیا تھے، میں نے تو جو اس سے پیسے لینے تھے وہ تو میں نے عمدہ درہم لینے تھے۔ اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دونوں کی جنس ایک ہے تو عمدہ اور گھٹیا ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا، تو چونکہ اس نے بکر نے جو 500 درہم خرچ کیے ہیں یہ اسی جنس میں سے ہیں جو درہم اس نے زید سے وصول کرنے تھے، لہذا جب اس نے اسی کی جنس میں سے خرچ کر لیا تو معاملہ برابر ہو جائے گا، عمدہ اور گھٹیا ہونے کو نہیں دیکھا جائے گا۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا، عمدہ اور گھٹیا ہونے کو دیکھا جائے گا۔ یہ جو بکر نے 500 درہم گھٹیا خرچ کیے تھے اب یہ کیا کرے گا، اب یہ مارکیٹ سے 500 درہم گھٹیا لے گا، حاصل کرے گا اور یہ زید کو واپس کرے گا، اور پھر زید سے جو عمدہ 500 درہم ہے اس کو وصول کرے گا۔
یہ کون فرماتے ہیں؟ صاحبین فرماتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اس مسئلے کے اندر جو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ کسی کا دین ہو دوسرے پر اور اس نے لے لیا دوسرے سے اپنے دین کی مثل اور پھر اس کو خرچ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو دین ہے یہ دین ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ قرضہ دیا تھا، قرضہ لینا تھا، یہ دین ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چیز فروخت کی تھی، اس کی قیمت لینی تھی۔ اب وہ ہوا یہ کہ جو دین لینا تھا وہ دین نہیں لیا بلکہ اسی کی مثل کوئی اور لے لیا، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دے دیا، 500 درہم دین تھا، عمدہ تھا، لیکن گھٹیا لے لیے، گھٹیا لے کے خرچ کر دیے، پھر اس کو بعد میں اس کو معلوم ہو کہ جو میں نے خرچ کیے یہ تو گھٹیا تھے، فلا شیء علیہ، تب یہ جو زید ہے اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی، اگرچہ دونوں کی مالیت کے اندر فرق ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، یرد مثل الضیوفی، لوٹایا جائے گا گھٹیا کی مثل، یعنی جو بکر ہے یہ مارکیٹ سے گھٹیا 500 درہم لے گا اور یہ زید کو واپس کرے گا، ویرجو مثل الجیادی، اور زید سے پھر جو عمدہ کی مثل 500 درہم ہے یہ واپس لے گا تاکہ یہ جو بکر ہے اس کا نقصان نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم رہن میں وکالت کا مسئلہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ومن رہن عبدین بألف فقضى حصۃ احدہما لم یکن له ان یقبضہ حتى یؤدی باقی الدین فاذا وکل الراہن والمرتہن او العدل او غیرہما فی بیع الرہن عند حلول الدین فالوکالۃ جائزۃ، فإن شرطت الوکالۃ فی عقد الرہن فلیس للراہن عزلہ عنہا، فإن عزلہ لم ينعزل، وإن مات الراہن لم ينعزل ایضا، وللمرتہن ان یطالب الراہن بدینہ ویحبسہ بہ، وإن کان الرہن فی یدہ فلیس علیہ ان یمکنہ من بیعہ حتی یقبض الدین من ثمنہ، فإذا قضاہ الدین قیل لہ سلم الرہن الیہ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جس شخص نے رہن رکھوائے 2 غلام 1000 کے بدلے میں اور ادا کر دیا ان دونوں میں سے ایک کا حصہ، تو جائز نہیں ہے راہن کے لیے کہ وہ رہن پر قبضہ کرے یہاں تک کہ وہ ادا کر دے باقی دین کو۔ اور جب وکیل بنایا راہن نے مرتہن کو یا کسی عادل آدمی کو، یا مرتہن اور عادل کے علاوہ کسی اور کو رہن کے بیچنے کا دین کے وقت آنے پر، تو یہ وکالت جائز ہے۔ اور اگر وکالت کی شرط لگا دی گئی عقد رہن میں تو راہن کے لیے جائز نہیں ہے اس وکالت سے معزول کرنا، اور اگر وہ معزول کرے گا تو معزول نہیں ہوگا، اور اگر راہن مر گیا تو تب بھی معزول نہیں ہوگا۔ اور مرتہن کے لیے جائز ہے یہ والی بات کہ وہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے اور اس کو قید کروا دے اس دین کے بدلے میں، اور اگر راہن مرتہن کے قبضے میں ہو تو مرتہن پر لازم نہیں ہے کہ وہ راہن کو اس کے بیچنے پر قدرت دے یہاں تک کہ وہ دین کو اس کی ثمن سے قبضہ کر لے، اور جب اس کے دین کو ادا کر دیا جائے گا تو مرتہن سے کہا جائے گا کہ راہن کو راہن کے سپرد کرو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ سمجھیں، راہن ہم مثال لے لیتے ہیں، راہن ہے حامد اور مرتہن ہے زاہد۔ حامد نے زاہد کے 1000 روپے دینے تھے، 1000 روپے دینے تھے یا 1000 درہم دینا تھا یا 1000 دینار دینا تھا، کچھ بھی دینا تھا۔ اب حامد نے زاہد کے بعد 2 غلام رکھوا دیے رہن کے طور پہ۔ اب مرہون 2 غلام ہیں، اب 2 غلاموں پہ اگر دیکھا جائے گا تو 500 ہوگا ایک غلام کے عوض اور 500 ہوگا دوسرے غلام کے عوض۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو حامد تھا، حامد نے زاہد کو 1000 میں سے 500 روپے کی ادائیگی کر دی۔ اب یہ جو 500 روپے کی ادائیگی کر دی ہے تو جو 2 غلام رہن رکھوائے تھے ان میں سے ایک غلام کو یہ نہیں چھڑوا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ چونکہ 2 غلاموں میں سے ایک غلام کے بقدر 500 آتے ہیں لہذا 500 کی تو میں نے ادائیگی کر دی ہے، میں ایک غلام کو چھڑوا لوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ راہن کو یہ کہا جائے گا جب تک آپ تم 1000 روپے پورا ادائیگی نہیں کرو گے تب تک تم اپنے دونوں غلام نہیں چھڑوا سکتے ہو۔ تو یہ فرما رہے ہیں جس شخص نے 2 غلاموں کو رہن رکھوایا 1000 کے بدلے میں، ان دونوں میں سے ایک کا حصہ اس نے ادا کر دیا، وہی تھا 1000 تھا، 500 اس نے ادا کر دیا، تو راہن کے لیے یہ والی بات جائز نہیں ہے یکبضہ کہ وہ اس پر قبضہ کرے۔ یکبضہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو راہن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے شے مرہون غلاموں کی طرف، یہاں تک کہ وہ باقی دین نہ ادا کر دے۔ جب باقی دین ادا کر دے گا تو پھر وہ مکمل دونوں غلاموں پر قبضہ کر لے گا، دونوں غلاموں کو مرتہن کے قبضے سے چھڑوا لے گا۔ آگے مسئلہ دیکھیں، راہن مرتہن کو وکیل بناتا ہے، عادل آدمی کو وکیل بناتا ہے، یا ان دونوں کو وکیل بناتا ہے راہن کے بیچنے کا حلول دین کے وقت، تو یہ وکالت جائز ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ حامد نے زاہد کا دینے تھے 1000 روپے اور وقت طے ہوا تھا اس ادائیگی کا 1 ستمبر۔ اب یہ جو 1 ستمبر ہے یہ حلول دین کا وقت ہے۔ حلول دین کا مطلب وہ وقت جس وقت دین کی مدت پوری ہو رہی ہے اور راہن کے ذمہ لازم ہے کہ وہ مرتہن کو ادائیگی کرے، یہ ہو گیا حلول دین کے وقت۔ اب یہ جو حامد ہے یہ زاہد کے پاس ایک گھوڑا رہن رکھواتا ہے اور حامد زاہد کو وکیل بناتا ہے کہ اگر میں 1 ستمبر تک آپ کے 1000 روپے واپس نہ کروں تو آپ کو میں وکیل بناتا ہوں کہ آپ اس گھوڑے کو فروخت کر کے اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ نمبر 2، حامد جو راہن تھا اور مرتہن زاہد تھا، ان دونوں نے باہمی رضامندی سے
ایک اور تیسرا آدمی تھا، کوئی عادل آدمی تھا، بالفرض مجیب، اس مجیب کے پاس گھوڑا رکھوا دیا راہن۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ راہن اور مرتہن کی رضامندی سے جو شے مرہون ہے وہ کسی عادل آدمی کے پاس بھی راہن رکھوائی جا سکتی ہے۔ اب یہ مجیب کے پاس گھوڑا راہن رکھوا دیا گیا اور قرض کی ادائیگی کی مدت تھی 1 ستمبر، اور اس کو حامد وکیل بنا دیتا ہے مجیب کو اس گھوڑے کے بیچنے کا کہ اگر میں 1 ستمبر تک زاہد کی پیمنٹ نہ دوں تو پھر آپ میرا گھوڑا فروخت کر کے آپ زاہد کو پیمنٹ دے سکتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ یہ مجیب عادل آدمی تھا۔ اگر عادل آدمی نہیں تھا، کوئی غیر عادل تھا، تو اس کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے، جیسا کہ محسن ہے بالفرض۔ یہ ایک محسن آدمی ہے جو کہ عادل بھی نہیں ہے اور مرتہن بھی نہیں ہے، اس کو اگر وکیل بنا دیتے ہیں، حامد اور زاہد دونوں اپنی باہمی رضامندی سے اس کے پاس راہن رکھوا دیتے ہیں اور حامد اس کو وکیل بنا دیتا ہے گھوڑے کو فروخت کرنے کا حلول دین کے وقت، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں جب راہن نے مرتہن کو وکیل بنایا، نمبر 1، یا کسی عادل آدمی کو وکیل بنایا، یا مرتہن اور عادل کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو وکیل بنایا رہن کے فروخت کرنے کا حلول دین کے وقت، تو یہ وکالت جائز ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوگا اگر وقت مقررہ تک یہ وہ ادا کر دیتا ہے پیمنٹ راہن مرتہن کی، تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر پیمنٹ نہیں ادا کر سکتا ہے تو شے مرہون کو فروخت کر کے اس کی جو رقم ہے وہ قرض میں کاٹ لی جائے گی۔ فَإِن شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ۔ اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب راہن کا معاملہ ہو رہا تھا اس وقت وکالت کی شرط لگا دی گئی۔ جیسے یہی والے آپ مسئلہ سمجھے کہ حامد نے زاہد کے 1000 روپے دینے تھے، 1 ستمبر کا ٹائم تھا، اب حامد نے گھوڑے کو راہن رکھوایا زاہد کے پاس جو مرتہن ہے۔ جس وقت یہ راہن رکھوایا جا رہا تھا اسی وقت ایک شرط لگا دی گئی مرتہن کی جانب سے کہ بھئی اگر آپ نے 1 ستمبر تک مجھے پیمنٹ نہ دی تو میں آپ کا گھوڑا فروخت کر کے اپنی پیمنٹ برابر کر لوں گا، یہ شرط لگا دی گئی۔ تو جب یہ شرط لگا دی گئی ہے تو پھر یہ جو زاہد ہے یہ وکیل بن جائے گا اس گھوڑے کے فروخت کرنے کا حلول دین کے وقت۔ اب یہ جو حامد ہے یہ اس کو وکالت سے معزول کرنا چاہے تو بھی معزول نہیں کر سکتا ہے، اور بالفرض اگر حامد فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ بھی زاہد کو معزول نہیں کر سکتے ہیں وکالت سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صورت کے اندر جو مرتہن زاہد ہے اس کا حق متعلق ہو چکا ہے شے مرہون کے ساتھ، تو جب حق متعلق ہو چکا ہے تو جو اصل ہے موکل ہے وہ اس کو وکالت سے معزول نہیں کر سکتا ہے۔ وکالت سے معزول کرنے کا آسان طریقہ ہے بھئی آپ اس کی رقم کی ادائیگی کر دیں، آپ رقم کی ادائیگی کر دیں گے تو وکالت خود بخود ختم ہو جائے گی اور وہ گھوڑا سیدھا براہ راست طریقے سے دوبارہ راہن کے قبضے میں آ جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر وکالت کی شرط لگا دی گئی عقد راہن میں تو راہن کے لیے جائز نہیں ہے عزلہ عنہا، اس کو اس سے معزول کرنا۔ یہ عزلہ میں ہو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے اس کی طرف جس کو وکیل بنایا گیا ہے، چاہے وکیل مرتہن کو بنایا گیا ہو، چاہے وکیل عادل آدمی کو بنایا گیا ہو، چاہے وکیل کسی تیسرے آدمی کو بنایا گیا ہو۔ انہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس وکالت کی طرف، یعنی وکالت سے وکیل کو معزول نہیں کر سکتا۔ فَإِنْ عَزَلَهُ، اور اگر اس نے اس کو معزول کیا، عزلہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے راہن کی طرف، اور ہو ضمیر مفعول ہے جو لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف۔ لم ينعزل، تو وہ معزول نہیں ہوگا۔ کون؟ اس میں ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے وکیل کی طرف، اگر معزول کرے گا بھی تو معزول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو وجہ بتا چکا ہوں کہ یہاں پر مرتہن کا حق اس شے مرہون سے متعلق ہو چکا ہے، اور اگر راہن مر جاتا ہے تو تب بھی معزول نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہی ہے کہ اگر آپ نے چھڑوانا ہے تو چھڑوانے کا طریقہ یہی ہے، آپ قرض کی ادائیگی کریں، پیمنٹ کی ادائیگی کریں، تو وہ خود بخود وکالت سے معزول ہو جائے گا اور شے مرہون آپ کے پاس واپس آ جائے گی۔ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيُحْبِسَهُ بِهِ۔ مسئلہ یہ تھا کہ راہن، یہی والی مثال دیکھ لیں، حامد نے زاہد کے 1000 روپے دینے تھے اور گھوڑے کو راہن رکھوایا تھا زاہد کے پاس، زاہد مرتہن ہے۔ اب راہن جو حامد ہے وہ کہتا ہے کہ بھی میرا گھوڑا مجھے واپس کرو جو میں نے آپ کے پاس راہن رکھوایا تھا۔ اب یہ جو زاہد ہے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی جو میرا آپ نے دین دینا 1000 روپے وہ دے دو اور اپنا گھوڑا لے جاؤ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں دین نہیں ابھی دے سکتا، بس آپ میرا گھوڑا واپس کرو، وہ گھوڑا جو شے مرہون ہے اس کو تو واپس لینا چاہتا ہے لیکن دین ابھی فی الحال نہیں دینا چاہتا ہے، تو مرتہن کے لیے والی بات جائز ہے کہ وہ اپنے دین کا مطالبہ کرے، اور اگر راہن دین دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو قید بھی کروا سکتا ہے، اس کے خلاف تھانے میں جا کے درخواست دے سکتا ہے، اس کو جیل بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ راہن سے اپنے دین کا مطالبہ کرے، بھئی دین دو، دین نہیں دیتے ہو تو پھر میں آپ کو قید کرواتا ہوں، تو اس کو قید خانے میں بھی ڈلوا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتَّى يَقْبِضَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ۔ مسئلہ یہ ہے، یہی والی مثال دیکھ لیں، حامد نے 1000 روپے دینے تھے زاہد کے اور گھوڑے کو راہن رکھوایا زاہد کے پاس۔ اب یہ جو گھوڑا ہے یہ شے مرہون ہے۔ اب یہاں پر حامد زاہد کو یہ کہتا ہے کہ یہ گھوڑا مجھے دو، میں یہ گھوڑا فروخت کر کے آپ کو 1000 روپے آپ کے دیتا ہوں، حامد یہ کہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو زاہد ہے اس کو شریعت اس چیز کا اختیار دیتی ہے کہ وہ یہ گھوڑا اس کے حوالے نہ کرے، اس کو گھوڑے کے بیچنے پر قدرت نہ دے،
उसको कहे कि भाई पहले पेमेंट ले आओ, फिर अपना घोड़ा ले जाओ, फिर जहाँ मर्जी उसके साथ जो मर्जी करो, फ़रोख्त करना फ़रोख्त करो, किसी को गिफ्ट में देना गिफ्ट में दो, जब तक मुझे मेरी पेमेंट नहीं दोगे मैं तुम्हें तुम्हारी शय मरहून वापस नहीं दूंगा। तो मुर्तहिन को शरीयत इस चीज़ का हक देती है। दूसरा तरीका इसमें एक और हो सकता है, वो ये है कि मुर्तहिन उसको ये कहेगा हामिद को कि तुम ऐसा करो, तुमने घोड़ा बेचना है तुम घोड़ा बेच दो, जिस बंदे को घोड़ा बेचना है उसके साथ रेट तय करो, उससे पेमेंट पकड़ो, और उसको जो मबिया यानी इस घोड़े की डिलीवरी देनी है पहले मुझे पेमेंट ला कर दो, फिर उसके बाद उसको डिलीवरी दे दो। तो मुर्तहिन को शरीयत इस चीज़ का इख्तियार देती है कि वो जब तक अपनी पेमेंट अपने पैसों पर कब्जा ना करे, वो शय मरहून का कब्जा हवाले ना करे राहिन को। क्यों? क्योंकि शय मरहून में जो मुर्तहिन है उसका हक मुतालिक हो चुका है। ये फरमा रहे हैं अगर रहन उसके कब्जे में हो, यदि ही में जो ही ज़मीरा ये लौट रही है मुर्तहिन की तरफ, फलैसा अलैहि तो लाजिम नहीं है उस पर, अलैहि में ही ज़मीर लौट रही है मुर्तहिन पर, यानी मुर्तहिन के ज़िम्मे ये वाली बात लाजिम नहीं है। ऐ युमक्किना हो, ये कि वो कुदरत दे उसको, युमक्किना में हुआ ज़मीर फ़ाइल है जो लौट रही है मुर्तहिन की तरफ, और हो ज़मीर मफ़ूल है जो लौट रही है राहिन की तरफ। मिन बैई उसके फ़रोख्त करने का, बैई में ही ज़मीर है जो लौट रही है उस शय मरहून की तरफ। यानी मुर्तहिन के ज़िम्मे शरीयत ये वाली बात लाजिम नहीं करती है कि वो राहिन को इसके फ़रोख्त करने के ऊपर कुदरत दे, यहाँ तक कि वो उसकी समन में से दैन पर कब्जा ना कर ले। उसको ये कहेगा कि भाई आप फ़रोख्त करना फ़रोख्त कर लो, ये मैं आपके हवाले नहीं करूँगा उस वक्त तक जब तक आप मेरा जो दैन है वो मुझे अदायगी नहीं करते। मेरे दैन अदायगी कर दो, फिर आप अपनी जो चीज़ है वो वापस ले जाओ। फ़ैदा क़ज़ाहु दैन, और जब दैन को दे दिया जाए मुर्तहिन को, अब यही वाली बात थी, उसने कहा था भाई घोड़ा मेरे हवाले करो, तो ज़ाहिर ने कहा कि भाई तुम घोड़ा फ़रोख्त करना फ़रोख्त कर लो, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा उस वक्त घोड़ा जिस वक्त मुझे मेरे पैसे नहीं मिलते। अब बिलफर्ज ये जो हामी था इसने 1000 रुपये ला के जाहिद को दे दिया, तो अब जाहिद से कहा जाएगा कि भाई ये जो घोड़ा रहन रखवाया था अब ये आप हामिद के हवाले करो, चाहे इसने आगे बेचना आगे बेच दे, या पहले इसने फ़रोख्त कर दी थी अभी उसकी डिलीवरी देनी थी डिलीवरी दे दे, या अपने इस्तेमाल में लाना, वो जो कुछ भी करना है वो फिर उसकी रहन की अपनी मर्जी है। तो ये फरमा रहे हैं जब दैन के अदा कर दिया जाए मुर्तहिन की तरफ, कील अल्लाह, तो कहा जाएगा उससे, किससे कहा जाएगा? मुर्तहिन से कहा जाएगा, सल्ली में रहना इलैही, रहन को सपुर्द करो उसकी तरफ। इलैही में जो ही ज़मीर है ये लौट रही है राहिन की तरफ। मुर्तहिन से कहेंगे कि भाई अब ये जो शय मरहून है तुम्हें तुम्हारा कर्जा वापस मिल गया है, अब ये शय मरहून राहिन को वापस करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसरुल कुदूरी का 11वां बाब है किताबुर रहन, सबक नंबर 5 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम पढ़ेंगे कि गिरवी रखी हुई चीज़ को फ़रोख्त करना कैसा है। इबारत देख लें, वइज़ा बाअ राहिनु अर्रहन बिगैरि इज़्निल मुर्तहिनी फ़ल-बैउ मौक़ूफ़ुन फ़इन अजाज़हुल मुर्तहिनु जाज़ा वइन क़ज़ाहु राहिनु अद-दैन जाज़ा वइन अतक़ अर्राहिनु अब्दर रहनि बिगैरि इज़्निल मुर्तहिनी नफ़ज़ इत्क़ुहु फ़इन कान राहिनु मूसिरन वद-दैन हालन तूलिब बिअदाइ दैनि वइन कान मुअज्जरन उख़िज़ मिन्हु क़ीमतुल अब्दि फ़जुइलत रहनन मकानहु हत्ता यहिल्ल दैनु वइन मूसिरन इस्तहसल अब्दु फ़ी क़ीमतिही फ़क़ज़ा बिहि दैन थुम्मा यरजिउल अब्दु अलल मौला वकज़ालिक इन इस्तहलक अर्राहिनु अर्रहन वइन इस्तहलकहु अजनबियुन फ़ल-मुर्तहिनु हुवल ख़स्मु फ़ी तज़मीनिही फ़याख़ुज़ुल क़ीमता फ़यकूनुल क़ीमतु रहनन फ़ी यदिही। तर्जुमा देख लें, और जब राहिन बेच दे रहन को मुर्तहिन की इजाज़त के बगैर तो ये बै मौकूफ़ होगी, अगर मुर्तहिन इजाज़त दे तो जायज़ हो जाएगी, और अगर राहिन दैन को अदा कर दे तो तब भी ये बै जायज़ हो जाएगी। और अगर राहिन ने आज़ाद कर दिया रहन के ग़ुलाम को मुर्तहिन की इजाज़त के बगैर तो ये आज़ादी नाफिज हो जाएगी। अगर तो राहिन मालदार है और दैन फ़िलहाल अदा करना लाजिम था तो मुतालबा किया जाएगा दैन की अदायगी का, और अगर दैन अदा करना लाजिम था उधार तो लिया जाएगा उससे ग़ुलाम की कीमत, और उस कीमत को रहन रखा जाएगा ग़ुलाम के बदले में यहाँ तक कि दैन का वक़्त आ जाए। और अगर राहिन तंगदस्त हो तो ग़ुलाम कोशिश करेगा अपनी कीमत में और उससे दैन को अदा किया जाएगा, फिर ग़ुलाम रुजू करेगा मौला पर। और इसी तरह अगर राहिन ने रहन को हलाक कर दिया और अगर हलाक किया हो अजनबी ने तो मुर्तहिन वो ही झगड़ालू होगा उसकी ज़मान में, वो लेगा कीमत को अजनबी से और ये कीमत रहन होगी मुर्तहिन के कब्ज़े में। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है, अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़श्ता सबक के अंदर हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि राहिन ने जो शय मरहून है वो मुर्तहिन की इजाज़त के बगैर उसको फ़रोख्त नहीं कर सकता है, क्योंकि मुर्तहिन का हक़ उस शय मरहून के साथ मुताल्लिक हो चुका है। पहला मसला यहाँ पर आज के सबक में ये बयान फरमा रहे हैं कि अगर राहिन ने मुर्तहिन की इजाज़त के बगैर शय मरहून को फ़रोख्त कर दिया तो क्या आया वो शय मरहून फ़रोख्त हो जाएगी, ये जो अक़्द बै है ये नाफिज होगा या ये अक़्द बै नाफिज नहीं होगा। उसके बारे में हज़रत फरमा रहे हैं कि जो अक़्द बै है ये मौकूफ़ होगा मुर्तहिन की इजाज़त पर। अगर तो मुर्तहिन इजाज़त दे देता है तो फिर ये बै नाफिज हो जाएगी, अगर मुर्तहिन इजाज़त नहीं देता है तो बै नाफिज नहीं होगी। बै के नफूज़ का एक तरीका और है, वो ये है कि जो राहिन है यानी जिसने उस शय मरहून को फ़रोख्त किया है
وہ دین کی ہی ادائیگی کر دے۔ تو جب اس نے مرتہن کا دین ادا کر دیا تو جو مرتہن کا حق تھا شے مرہون کے ساتھ وہ حق ختم ہو چکا ہے، لہذا اب جو راہن ہے یہ اس کی ملکیت میں دوبارہ شے مرہون واپس لوٹ چکی ہے، لہذا اگر راہن اس کو فروخت کرتا ہے یا اس کے بارے میں کسی قسم کا بھی تصرف کرتا ہے تو یہ تصرف نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب راہن نے رہن کو فروخت کر دیا مرتہن کی اجازت کے بغیر تو یہ والی بیع موقوف ہوگی مرتہن کی اجازت پر۔ اگر تو مرتہن اجازت دے دیتا ہے تو بیع جائز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر راہن دین کو ادا کر دیتا ہے، جو اس نے قرضہ دینا تھا یا جو اس نے پیسے دینے تھے مرتہن کے، اگر وہ اس کی ادائیگی کر دیتا ہے تو تب بھی یہ والی جو بیع موقوف تھی یہ والی بیع جائز ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مرتہن کا جو حق ہے وہ شے مرہون سے ختم ہو چکا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ۔ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ راہن نے مرتہن کے پاس رہن کے طور پہ، شے مرہون کے طور پہ غلام کو رکھوایا تھا۔ اب راہن نے مرتہن کے پیسے ادا نہیں کیے ہیں، پیسے ادا کرنے سے پہلے ہی اس نے اس شے مرہون جو کہ غلام تھا اس کو آزاد کر دیا، تو کیا یہاں پر آزادی نافذ ہو جائے گی یا پھر مرتہن کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگی؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہاں پر آزادی نافذ ہو جائے گی، مرتہن کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جو آزادی ہے یہ انسان کا فطری حق ہے، لہذا یہ مرتہن کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں اگر راہن نے رہن والے غلام کو آزاد کر دیا مرتہن کی اجازت کے بغیر، نافذ عتقہ، تو یہ جو آزادی ہے یہ نافذ ہو جائے گی۔ اچھا، اب آزادی تو نافذ ہو گئی لیکن اس میں مرتہن کا تو نقصان ہے۔ مرتہن نے تو رہن رکھا تھا اپنے پاس غلام تاکہ جو اس نے قرضہ لینا ہے راہن سے اس کو وصول کرے گا۔ اب مرتہن کے نقصان کی تلافی کیسے کی جائے گی تو اس کے بارے میں حضرت تفصیل فرما رہے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ جب غلام کی تو آزادی نافذ ہوگی، اب دیکھا یہ جائے گا کہ راہن مالدار ہے یا پھر تنگ دست ہے، ایک یہ چیز دیکھی جائے گی۔ دوسری یہ والی چیز دیکھی جائے گی کہ جو راہن نے مرتہن کے پیسے دینے ہیں آیا وہ فی الفور دینے تھے یا پھر اس کے لیے کوئی ٹائم مقرر تھا، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 1 سال بعد، 3 سال بعد، تو دیکھا یہ جائے گا، دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اگر تو جو راہن ہے وہ مالدار تھا اور جو پیسوں کی ادائیگی تھی وہ بھی فی الفور لازم تھی، مطلب اس کے لیے کوئی ڈیٹ اور کوئی تاریخ مقرر نہیں تھی، تو پھر راہن سے مطالبہ کیا جائے گا کہ تم فی الفور اس کا دین ادا کرو۔ یہ فرما رہے فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا، اگر راہن مالدار تھا، وَالدَّيْنُ حَالًا، اور جو دین اس نے دینا تھا وہ فی الحال واجب تھا، مطلب وہ ادھار نہیں تھا، طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، تو پھر راہن سے مطالبہ کیا جائے گا کہ بھی تم دین کی ادائیگی کرو۔ اچھا، اب اگلا مسئلہ، راہن تو مالدار تھا لیکن جو دین تھا یا جو قرضہ دینا تھا اس نے مرتہن کا وہ فی الفور دینا لازم نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے وقت مقرر تھا اور اس کا وقت آنے میں ابھی ٹائم باقی تھا۔ مثال کے طور پہ اس نے اس کا 2 لاکھ روپیہ دینا تھا اور 2 لاکھ روپیہ اگلے مہینے کی 2 تاریخ کو دینا تھا، تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا کہ جو راہن ہے اس سے کہا جائے گا کہ تم نے چونکہ غلام کو تو آزاد کر دیا ہے، شے مرہون تو باقی نہیں رہی ہے، یا تو تم اس کا قرضہ ادا کر دو ابھی، اگر تم ابھی قرضہ ادا نہیں کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس چیز کا اختیار حاصل ہے، لیکن تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم نے شے مرہون جو غلام تم نے آزاد کیا ہے اس غلام کی قیمت جتنی بندی تھی اس قیمت کو اب رہن رکھواؤ گے تم مرتہن کے پاس، تاکہ جو مرتہن ہے اس کا حق دوبارہ جب غلام کے ساتھ متعلق تھا، غلام تو اب نہیں باقی رہا، اب وہ جو مرتہن کا حق ہے اس شے مرہون اس غلام کی قیمت کے ساتھ متعلق ہو جائے گا۔ جب تم اس کا قرضہ ادا کر لو گے تو پھر وہ جو قیمت تم نے رہن رکھوائی تھی وہ تم قیمت اپنی واپس وصول کر لو گے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، یعنی راہن مالدار تھا اور جو قرض تھا وہ موجل یعنی اجل سے، یہ ادھار تھا، یہ فی الفور دینا واجب نہیں تھا، اُخِذَ مِنْهُ قیمت العبد، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ راہن سے غلام کی قیمت کو لیا جائے گا، فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ، تو پھر وہ جو غلام کی قیمت ہے اس کو غلام کے بدلے میں رہن رکھوایا جائے گا، حتی یحل الدین، یہاں تک کہ جو دین کی مدت ہے وہ تاریخ آ جائے۔ تو جب وہ تاریخ آ جائے گی تو پھر جو راہن ہے وہ قرضہ دے دے گا اس کو، مرتہن کو، جو پیسے اس نے دینے ہیں اس کے، اور جو اس نے غلام کی قیمت رہن رکھوائی تھی وہ قیمت دوبارہ واپس وصول کر لے گا۔ آگے دیکھیں وَإِنْ مُعْسِرًا، پہلا تو مسئلہ ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ راہن مالدار تھا، اب آگے مسئلہ یہ بتا دیں کہ راہن مالدار نہیں ہے بلکہ راہن تنگ دست ہے، اور اس نے جو شے مرہون غلام رکھوایا تھا مرتہن کے پاس اس کو وہ آزاد کر چکا ہے۔ اب کیا کیا جائے گا؟ اب یہ کیا جائے گا کہ جو غلام ہے جو اب آزاد ہو چکا ہے وہ خود کمائی کرے گا، اور اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ غلام کی قیمت کم ہے یا پھر جو دین اس نے ادا کرنا تھا راہن نے مرتہن کو اس کی قیمت کم ہے، تو جو ان دونوں میں سے قیمت کم ہوگی وہ قیمت غلام دے گا کس کو؟ مرتہن کو، کیونکہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو شے مرہون اور اسی طریقے سے دین مضمون ان میں سے جو اقل ہے اس کا ضمان آتا ہے، تو یہ جو قیمت ہے اب یہ جو قیمت یہ دے دے گا مرتہن کو، اور اس قیمت کا رجوع کرے گا غلام کس سے؟ راہن سے، جس وقت راہن کے پاس گنجائش ہوگی غلام وہ قیمت راہن سے وصول کر لے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں غلام کا کیا قصور ہے؟ غلام سے کمائی کیوں کروائی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب غلام کو رہن رکھوایا گیا تھا مرتہن کے پاس تو مرتہن کا حق اس غلام کے ساتھ متعلق ہو چکا تھا، پھر جب غلام آزاد ہو چکا ہے اب جو راہن ہے راہن بھی تنگ دست ہے،
اب یہ آزاد ہو چکا ہے تو لہذا اس کے پیسے کسی نہ کسی طریقے سے وصول کروانے ہیں، لہذا غلام سے ہی محنت کروائی جائے گی کہ تم محنت کر کے کما کے وہ رقم تم مرتہن کو ادا کرو، کیونکہ مرتہن کا حق تمہاری گردن کے ساتھ متعلق تھا، اب تم تو آزاد ہو چکے ہو، لہذا تم ہی اس رقم کو مرتہن کے حوالے کرو، پھر اس رقم کا رجوع تم راہن سے کر لو۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر راہن تنگ دست تھا تو غلام کوشش کرے گا، مطلب غلام محنت کرے گا اپنی قیمت میں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں غلام کی قیمت اور اسی طریقے سے دین مضمون، ان میں سے جو کم ہوگا اس کے بارے میں غلام وہ کما کے پھر وہ مرتہن کے پاس رکھوائے گا، فقضا بھی دین، پھر اس رقم کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا، دین کو ادا کرے گا، ثم یرجع العبد الی المولا، پھر جو غلام ہے وہ مولا سے رجوع کرے گا، کیونکہ اصل جو قرضہ تھا وہ تو مولا یعنی راہن کا تھا، غلام نے اپنی طرف سے ایک ادا کیا ہے، لہذا وہ اس رقم کا پھر آقا یعنی راہن سے رجوع کرے گا اور اس سے وصول کرے گا جس وقت اس کے پاس گنجائش ہوگی۔ اسی طرح اگر راہن کو ہلاک کر دے تب بھی یہی مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ راہن نے قرضہ دینا تھا مرتہن کا، تو راہن نے گھوڑا رکھوا دیا رہن کے طور پہ مرتہن کے پاس، پھر یہ راہن نے خود ہی اس گھوڑے کو ہلاک کر دیا، یا کوئی اور چیز رہن رکھوائی تھی، موٹر سائیکل رہن رکھوائی تھی اور اس موٹر سائیکل کو جا کے جلا دیا، یا کوئی بھی چیز تھی جس کو مرتہن نہیں بلکہ راہن نے ہلاک کر دیا، تو اب دیکھیں یہاں پہ جب راہن ہلاک کر دیا تو پھر راہن سے کہا جائے گا کہ شے مرہون جس کو تم نے ہلاک کر دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، اب تم اس کی قیمت رہن رکھواؤ گے کس کے پاس، مرتہن کے پاس، اب وہ قیمت رہن رکھوائی جائے گی مرتہن کے پاس، اور جب راہن اس کا قرضہ ادا کر دے گا مرتہن کا تو پھر وہ جو قیمت اس نے رہن رکھوائی تھی اس قیمت کو واپس وصول کر لے گا۔ یہ فرما رہے اسی طرح اگر راہن کو ہلاک کر دے تو تب بھی اس راہن سے اس کی قیمت وصول کر کے پھر وہ مرتہن کے پاس رکھوائی جائے گی، بالکل ایسے ہی جیسے غلام سے اس کی قیمت وصول کر کے مرتہن کے پاس رکھوائی جائے گی۔ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ راہن نے گھوڑے کی مثال لے لیں، راہن نے گھوڑا رہن رکھوایا تھا مرتہن کے پاس، اب مرتہن کے پاس گھوڑا موجود تھا، اب یہ جو گھوڑا ہے اس کو راہن نے ہلاک نہیں کیا، مرتہن نے ہلاک نہیں کیا، بلکہ کوئی تیسرا بندہ آیا، اس تیسرے بندے نے آ کے گھوڑے کو ہلاک کر دیا، ذبح کر دیا، اب کیا ہوگا، اب یہ دیکھیں یہ جو مرتہن ہے یہ ضمان لینے میں جھگڑالو بنے گا، کیونکہ مرتہن کا حق اس شے مرہون کے ساتھ متعلق ہو چکا ہے، لہذا مرتہن ہی جھگڑالو بنے گا اور مرتہن اس اجنبی سے اس شے مرہون کی قیمت کو وصول کرے گا، اب یہ جو قیمت ہے یہ قیمت اس شے مرہون کے بدلے میں اس کے پاس رہن رکھوائی جائے گی۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ، اسی طرح اگر جو شے مرہون ہے اس کو ہلاک کیا اجنبی نے تو مرتہن یہ بنے گا خصم، جھگڑالو بنے گا اس کے زمان کے بارے میں، لہذا اس شے مرہون کی جو قیمت ہے وہ اس اجنبی سے وصول کی جائے گی اور یہ جو قیمت ہے یہ مرتہن کے قبضے کے اندر راہن ہوگی، پھر جب راہن اس کا قرضہ ادا کرے گا مرتہن کا تو پھر یہ جو قیمت ہے، کیونکہ جو اصل شے مرہون ہے وہ تو ہلاک ہو چکی ہے، اب اس قیمت کا رجوع راہن مرتہن سے کر لے گا، مرتہن سے وصول کر کے اپنے پاس لے آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رہن کے خرچے کون ادا کرے گا۔ عبارت دیکھ لیں، وَجِنَایَةُ الرَّاهِنِ عَلَى الرَّهْنِ مَضْمُونَةٌ وَجِنَایَةُ الْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ تُسْقِطُ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا وَجِنَایَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ وَعَلَى مَالِهِمَا حَدْرٌ وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّاهِنِ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَنَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ فَيَكُونَ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ افتكه الراهن بحصته ويقسم الدين على قيمة الراهن يوم القبض وعلى قيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط من الدين بقدره وما أصاب النماء افتكه الراهن به۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور راہن کی جنایت کرنا راہن پر یہ مضمون ہوگی یعنی اس کا ضمان آئے گا، اور مرتہن کا جنایت کرنا راہن پر یہ ساقط کر دے گا دین سے اسی کے بقدر، اور راہن کا جنایت کرنا راہن پر اور مرتہن پر اور ان دونوں کے مال پر یہ حدر ہے یعنی ضائع ہے، اور اس گھر کا کرایہ جس میں راہن کی حفاظت کی جائے گی وہ مرتہن پر لازم ہے، اور چرانے والے کی اجرت راہن پر لازم ہوگی، اور راہن کا خرچہ بھی راہن پر لازم ہوگا، اور راہن کی بڑھوتری وہ راہن کے لیے ہوگی، لہذا یہ بڑھوتری یہ بھی راہن ہو جائے گی اصل کے ساتھ۔ اگر جو بڑھوتری ہے جو اضافی چیز ہے وہ ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہوگی بغیر کسی چیز کے، اور اگر اصل ہلاک ہو جائے اور بڑھوتری باقی رہ جائے تو راہن اس کو چھڑائے گا اسی کے حصے کے بقدر، اور دین کو تقسیم کر دیا جائے گا راہن کی قیمت پر قبضے کے دن اور بڑھوتری کی قیمت پر چھڑانے کے دن، تو جو کوئی اصل کے برابر آئے گا وہ ساقط ہو جائے گا دین سے اسی کے بقدر، اور جو بڑھوتری کے برابر آئے گا راہن اس کو چھڑائے گا اس کے بدلے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ راہن نے کوئی چیز رہن رکھوائی تھی مرتہن کے پاس، اب وہ جو چیز شے مرہون جو رہن تھی مرتہن کے پاس، راہن نے کوئی جنایت کر دی جس کی وجہ سے جو شے مرہون ہے اس کا نقصان ہوا، اب شے مرہون کا جو نقصان پہنچایا ہے راہن نے، اس کی ضمان راہن کو دینی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ
راہن نے 5 لاکھ قرضہ دینا تھا مرتہن کا، اور 5 لاکھ قرضے کے بدلے میں راہن نے ایک گھوڑے کو رہن رکھوایا تھا مرتہن کے پاس۔ اب یہ جو گھوڑا ہے، گھوڑے کی ویلیو اور گھوڑے کی جو مالیت ہے وہ 4 لاکھ تھی۔ اب راہن نے اس کی ایک ٹانگ توڑ دی شہ مرہون کی، جو مرتہن کے پاس گھوڑا رکھوایا تھا۔ اب یہ جو گھوڑے کی مالیت ہے وہ 4 لاکھ نہیں بلکہ وہ 3 لاکھ رہ گئی ہے، تو جو 1 لاکھ کا نقصان کیا ہے راہن نے، وہ 1 لاکھ روپے یہ مرتہن کو ادا کرے گا، اور یہ جو 1 لاکھ ہے یہ گھوڑے کے ساتھ مرتہن کے پاس رہن رکھوائی جائے گی۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ جو شہ مرہون ہے اگرچہ وہ راہن کی ملکیت ہے، لیکن چونکہ اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو چکا ہے، لہذا اگر راہن اس کے اندر کوئی چٹی کرے گا، کوئی جنایت کرے گا، تو پھر اس کو پورا بھی راہن کے ذمے ہی کرنا ہوگا۔ یہ ہو گیا پہلا مسئلہ۔ فرما رہے ہیں کہ راہن اگر راہن پر کوئی جنایت کرتا ہے تو مضمونتاً اس کا ضمان آئے گا کس کے اوپر؟ راہن کے اوپر۔ اگلا مسئلہ، مرتہن اگر کوئی جنایت کر دیتا ہے تو دین سے اسی کے بقدر ساقط ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے وہی والی مثال لے لیں آپ، کہ راہن نے گھوڑا رکھوایا تھا مرتہن کے پاس، شہ مرہون ہے گھوڑا، اس کی مالیت ہے 4 لاکھ۔ اب اس جو گھوڑے کی ٹانگ ہے وہ راہن نے نہیں توڑی بلکہ مرتہن نے توڑ دی ہے، تو شہ مرہون کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ مرتہن نے نقصان پہنچایا ہے، تو جتنا اس نے نقصان پہنچایا ہے اتنی رقم اس نے جو دین لینا تھا راہن سے اس میں سے کم کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ اس نے پہلے 5 لاکھ لینا تھا، تو اس نے چونکہ 1 لاکھ کا نقصان کر دیا ہے راہن کی مرہون چیز کے اندر، لہذا اب یہ 5 لاکھ وصول نہیں کرے گا بلکہ 4 لاکھ یہ وصول کرے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرتہن اگر جنایت کر دیتا ہے راہن پر، تو یہ جو جنایت کرے گا مرتہن، یہ ساقط کر دے گی دین سے بقدری ہے اسی کے بقدر، جتنی جنایت ہوگی اتنا پھر جو اس نے پیسے لینے ہیں اس میں سے کمی کر دی جائے گی۔ اگلا مسئلہ، راہن جنایت کر دیتا ہے راہن پر، مرتہن پر، ان دونوں کے مال پر، تو یہ حدر ہے۔ اب دیکھیں راہن نے، یہ گھوڑے کی مثال لے لیں، راہن نے رہن رکھوایا تھا گھوڑا۔ اب یہ جو گھوڑا تھا، گھوڑے نے نقصان پہنچا دیا، اس کی گاڑی کھڑی تھی مرتہن کی، اس کی گاڑی کے اوپر اس نے ڈینٹ ڈال دیا، اس کے اوپر چڑھ گیا، اس کے اوپر خراشیں وغیرہ ڈال دی، تو اس کا نقصان کر دیا، راہن کا نقصان کر دیا، یا پھر اسی طریقے سے مرتہن کا کوئی نقصان کر دیا، یا ان کا کوئی مال تھا اس کو تلف کر دیا۔ تو رہن جو شے مرہون ہے اگر وہ جنایت کرتا ہے تو اس کا ضمان کسی کے اوپر نہیں آئے گا، نہ تو اس کا ضمان راہن کے اوپر آئے گا، نہ ہی اس کا ضمان مرتہن کے اوپر آئے گا، اور نہ ہی اس کا ضمان شے مرہون کے اوپر آئے گا، بلکہ یہ جو جنایت ہے اور یہ جو اس نے زیادتی کی ہے، نقصان پہنچا ہے، یہ بالکل ہدر اور ضائع جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ راہن اگر جنایت کر دیتا ہے راہن پر، یا بکری تھی بالفرض رہن کے طور پہ رکھوائی تھی، اس نے راہن کا کھیت چر لیا، راہن کو نقصان پہنچا دیا، یا اسی طریقے سے مرتہن کا کھیت چر لیا، مرتہن کو نقصان پہنچا دیا، تو یہ جو قسم کی یہ جو جنایتیں راہن کی طرف سے ہوں گی، راہن کے خلاف ہوں یا مرتہن کے خلاف ہوں یا ان دونوں کے مال کے خلاف ہوں، یہ حدر ہیں، ضائع ہیں، اس کا جو ضمان ہے وہ کسی کے اوپر نہیں آئے گا۔ اگلا مسئلہ، وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، مسئلہ یہ ہے کہ راہن نے مرتہن کے پاس کوئی شے رہن رکھوائی تھی، اب اس کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری مرتہن کی ہے۔ اگر مرتہن اس کو کسی گھر کے اندر محفوظ رکھتا ہے یا کسی بلڈنگ کے اندر محفوظ رکھتا ہے، اس کا کرایہ دیتا ہے، تو یہ کرایہ راہن سے وصول نہیں کرے گا بلکہ یہ مرتہن خود ہی ادا کرے گا۔ یہ فرمایا کہ اس گھر کا کرایہ جس کے اندر راہن کی حفاظت کی جائے گی، علی المرتہن، یہ کس پر لازم ہے؟ یہ مرتہن پر لازم ہے۔ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّاهِنِ، مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ راہن نے بکریاں رہن رکھوائی تھی مرتہن کے پاس، اب اس بکریوں کی حفاظت کے لیے اب مرتہن نے کسی چرواہے کا انتظام کیا ہے، تو یہ جو چرواہے کی جو اجرت ہے، یہ جو چرواہے کا جو خرچہ اور اس کی جو تنخواہ ہے، یہ راہن سے وصول کی جائے گی۔ کیونکہ دیکھیں اگر شے مرہون ایسی ہو جس کے اندر حفاظت کرنے سے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہو، تو اس کی جو اجرت ہوتی ہے وہ راہن کے ذمے ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، لہذا اگر چرواہا رکھا گیا ہے تو پھر اس چرواہے کی جو اجرت ہے وہ راہن ادا کرے گا۔ یہ اسی طریقے سے جو راہن ہے اس کا کوئی خرچہ آ رہا ہے، اب خرچہ آ رہا ہے، مثال کے طور پہ بکریاں ہیں، اس کو چارہ کھلایا جا رہا ہے، اس کو پانی پلایا جا رہا ہے، یہ اسی طریقے سے کوئی اور ایسی چیز ہے جس کے اوپر خرچ آ رہا ہو، تو یہ جو خرچہ ہے یہ راہن سے وصول کیا جائے گا، کیونکہ وہ چیز ہے وہ اصل میں تو ملکیت راہن ہی کی ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ مرتہن کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ، اور جو رہن کا خرچہ ہے وہ راہن کا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو رہن کے اندر اگر اضافہ ہو جاتا ہے، جیسے بکریاں تھیں، بکریوں نے بچے دے دیے، یا اسی طریقے سے گائے تھی، گائے نے دودھ دے دیا، یا اسی طریقے سے بھیڑیں تھی، بھیڑوں سے اون اتر آئی، تو کسی بھی قسم کا رہن کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو یہ جو اضافہ ہے اس کا مالک مرتہن نہیں ہوگا بلکہ اس کا مالک بدستور راہن ہی رہے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے اس کو بھی رہن رکھوایا جائے گا جو اصل ہے اس کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ بکری تھی، بکری رہن رکھوائی تھی، اب بکری نے بچے دے دیے، تو یہ جو بچے ہیں یہ بھی بکری کے ساتھ رہن ہوں گے مرتہن کے پاس۔ جب راہن ہے اس کے پیسے ادا کر دے گا تو پھر وہ اصل یعنی بکریاں بھی لے لے گا، اور جو اضافہ اور بڑھوتری ہے اس کے بچے ہیں وہ بھی واپس مرتہن سے وصول کر لے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں ونما کہتے ہیں بڑھوتری کو،
رہن کے اندر جو اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، یہ بھی کس کی ہوگی؟ یہ راہن کی ہوگی۔ فیکون النماء رہنا مع الاصل، یہ جو بڑھوتری ہے یہ بھی راہن ہو جائے گی، یہ بھی گروی رکھی جائے گی اصل کے ساتھ۔ آگے دیکھیں فین حلق النماء حلق بغیر شیء، مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ راہن ہے زید، اس نے 900 روپے دینے ہیں کس کے؟ محسن کے۔ اب یہ جو محسن ہے یہ ہے مرتہن۔ اب یہ زید نے ایک بکری رہن رکھوائی کس کے پاس؟ مرتہن محسن کے پاس۔ یہ جو بکری ہے اس کی قیمت ہے 1000۔ اب اس بکری نے ایک بچہ دے دیا مرتہن کے پاس، اور وہ جو بچہ ہے اس بچے کی قیمت ہے 500۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ جو اصل ہے اصل بکری ہے، اور نما یہ بچہ ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ جو مرتہن ہے مرتہن کے پاس بکری اور اس کا بچہ دونوں چیزیں رہن ہوں گی مرتہن کے پاس، جیسا کہ میں نے آپ یہاں پہ بتا دیا ہے کہ جو نما ہے یہ بھی رہن ہوگا اصل کے ساتھ۔ پھر یہاں پر یہ سمجھے کہ یہ جو بچہ تھا یہ مرتہن کے قبضے میں ہلاک ہو گیا۔ اب جب یہ بچہ ہلاک ہو جائے گا تو یہ جو 500 روپے کا جو نقصان ہوا ہے راہن کا، اس کی ضمان مرتہن کے اوپر نہیں آئے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ جس طریقے سے بچہ پیدا ہونے سے پہلے 1000 روپے کی جو بکری تھی وہ مرتہن کی ضمان میں تھی، ابھی بھی 1000 روپے کی بکری مرتہن کی ضمان میں ہے۔ بچے کے عوض میں مرتہن پر کسی قسم کا ضمان نہیں آئے گا، یہی بتا رہے ہیں فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ، اگر نما ہلاک ہو جاتا ہے، اضافہ ہلاک ہو جاتا ہے تو ہلاک ہوگا بغیر کسی چیز کے، راہن اس کے بدلے میں قرضے سے کوئی کٹوتی نہیں کرے گا۔ وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ، اب اس کے برعکس کر لیں، یہی والی مثال دیکھیں کہ زید نے 900 روپیہ دینا تھا محسن کا، زید نے ایک بکری رکھوائی مرتہن محسن کے پاس، بکری کی قیمت ہے 1000، بکری نے بچہ دیا، اب یہ جو بچہ ہے 500 روپے کا۔ اب یہاں پر بچہ ہلاک نہیں ہوا مرتہن کے پاس بلکہ بکری ہلاک ہو گئی، 1000 کی بکری، تو اب یہ دیکھیں 500 روپیہ باقی رہ گیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کی کٹوتی کی جائے گی 900 روپے میں سے۔ کٹوتی کس طریقے سے کی جائے گی؟ کٹوتی اس طریقے سے کی جائے گی کہ بھی دیکھیں 1000 روپے کی بکری تھی اور 500 روپے کا بچہ تھا، ٹوٹل ہو گیا 1500، اور اس 1500 میں سے نقصان کتنا کر دیا ہے؟ 1000 کا۔ مطلب اگر 1500 کے آپ 3 حصے کریں گے تو 3 حصوں میں سے ایک حصے کا نقصان کر دیا ہے مرتہن نے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جو شے مرہون ہے اس کی قیمت زیادہ ہے اور جو دین مضمون ہے اس کی قیمت کم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو زمان آتا ہے مرتہن پر وہ شے مرہون اور دین مضمون میں سے اقل پر آتا ہے، تو زمان آئے گا اقل یعنی دین مضمون پر، کیونکہ اس کی قیمت کم ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو 900 ہے، 900 میں سے چونکہ اس نے ایک حصے کا نقصان کیا ہے تو اس 900 میں سے اس کے کل 3 حصے کیے جائیں گے، اور اس کا ایک حصہ یعنی 300 روپے یہ معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اب جو زید ادا کرے گا محسن کو وہ 300 روپے نہیں ادا کرے گا بلکہ وہ 600 روپے ادا کرے گا، یہ مسئلہ ہے۔ یہاں پر اب 2 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ ایک چیز تو یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ جو بکری کی ہم نے ویلیو لگائی تھی 1000، یہ ہم بکری کی ویلیو کس وقت لگائیں گے؟ کیونکہ دیکھیں جو چیز جس کے اندر بڑھوتری ہوتی رہتی ہے اس کے ریٹ کے اندر فرق آتا رہتا ہے، جو ریٹ آج ہے کل کو وہ ریٹ نہیں ہوگا، کل کو جو ریٹ ہے وہ پرسوں کو وہ ریٹ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نما یعنی بکری کا بچہ ہے اس کا ریٹ بھی بڑھتا رہے گا، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا ویسے ویسے اس کا ریٹ بھی بڑھتا رہے گا۔ تو جو نما ہے اس کی قیمت آپ کب لگائیں گے، اور اسی طریقے سے جو اصل ہے اس کی قیمت آپ کب لگائیں گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جو اصل ہے اصل کی قیمت اس وقت لگائی جائے گی جس وقت راہن نے مرتہن کو اصل حوالے کیا ہے، شے مرہون جس وقت مرتہن کے حوالے کی ہے اس وقت اصل کی قیمت لگائی جائے گی۔ اب زید نے محسن کو جب بکری دی تھی تو بکری اس وقت اس کی ویلیو کتنی تھی، بعد میں جتنے کی بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، اس وقت دیکھ کے اس کی قیمت آپ ایک نکال لیں گے۔ اور یہ جو بچہ ہے بڑھوتری ہے اس کی ویلیو کب لگائی جائے گی؟ دیکھیں بڑھوتری تو دن بدن بڑھ رہی ہے، لہذا آخری دن قیمت لگے گی جس دن یہ جو راہن زید ہے یہ مرتہن کو اس کا جو دین مضمون ہے وہ دے کے اس بکری کا بچہ چھڑوائے گا، اس وقت دیکھا جائے گا کہ بکری کے بچے کی مالیت اور بکری کے بچے کی ویلیو کتنی تھی، پھر اسی کے حساب سے ساری کیلکولیشن کی جائے گی۔ وہ کیلکولیشن کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے کہ جو زمان ہے وہ مرتہن کے اوپر آئے گا، لیکن یہ جو زمان ہے وہ شے مرہون اور اسی طریقے سے دین مضمون اس میں سے عقل کے اوپر آتا ہے، اور یہاں پر جو عقل ہے وہ دین مضمون ہے، لہذا اس کے اوپر زمان آئے گا۔ اگر آپ مثال ایسے لے لیتے ہیں کہ یہاں پر جو عقل تھا وہ دین مضمون نہیں تھا بلکہ شے مرہون تھا، مثال کے طور پہ یہ جو زید ہے، زید نے محسن کا جو قرضہ تھا وہ 900 روپیہ نہیں دینا تھا بلکہ وہ 2000 روپے دینے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو دین مضمون ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے اور جو شے مرہون ہے اس کی ویلیو کم ہے، تو لہذا اب یہ جو پیسے کی کٹوتی ہوگی یعنی مرتہن کا اوپر جو زمان آئے گا وہ آپ رہن مضمون سے کریں گے نہ کہ دین مضمون سے۔ اب ذرا عبارت کو تھوڑا سا حل کریں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر نما ہلاک ہو جائے تو ہلاک ہوگا بغیر کسی چیز کے، اور اگر اصل ہلاک ہو جائے اور نما باقی رہ جائے، افتکہ الراہن بحصتہ، تو راہن چھڑوائے گا اس نما بڑھوتری کو اسی کے حصے کے بقدر، یعنی اسی کے حصے کے بقدر جو دین مضمون ہے اس میں سے پیسے کم کر دے گا،
اور دین کو تقسیم کیا جائے گا رہن کی قیمت پر قبضے کے دن۔ اب وہی والی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اصل ہے، اصل کی قیمت لگائی جائے گی قبضے کے دن، جس وقت راہن نے مرتہن کو اصل یعنی بکری حوالے کی تھی اس وقت دین کو تقسیم کیا جائے گا قبضے کے دن پر، یعنی اس وقت اس کا ریٹ لگایا جائے گا۔ اور جو نما ہے اس کی قیمت یعنی اس کا ریٹ کب لگایا جائے گا؟ یوم الفکاک، چھڑوانے کے دن، چھڑوانے کے دن اس کا ریٹ لگایا جائے گا۔ فما اصاب الاصل سقط من الدین بقدرہ، تو جو اصل کے برابر پہنچتا ہوگا دین سے ساقط ہو جائے گا اسی کے بقدر، اور جو نما کے بدلے میں پہنچتا ہوگا راہن اس کو چھڑا لے گا اسی کے بقدر۔ وہ ساری کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتا دی ہے کس طریقے سے رقم کو چھڑوایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ رہن میں اضافہ کرنا کیسا ہے۔ عبارت دیکھ لیں، وَيَجُوزُ زِيَادَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا يَجُوزُ زِيَادَةُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَلَا يَصِيرُ الرَّهْنُ رَهْنًا بِهِمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ هُوَ جَائِزٌ وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ وَجَمِيعُهُمَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ مِنْهَا فَإِذَا قَضَى أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِي يَدِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ تَسْلِيمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًا أَوْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الرَّهْنِ فَيَكُونُ رَهْنًا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جائز ہے اضافہ کرنا رہن میں اور جائز نہیں ہے اضافہ کرنا دین میں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور رہن نہیں ہوگا رہن ان دونوں کے بدلے میں، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ اور جب ایک ہی چیز رہن رکھوائی دو آدمیوں کے پاس اصل دین کے بدلے میں جو ان دونوں میں سے ہر ایک کا تھا تو ایسا کرنا جائز ہے، اور وہ تمام کی تمام چیز رہن ہوگی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس، اور زمان آئے گا ان دونوں میں سے ہر ایک پر اسی کے دین کے حصے کے بقدر اس شے مرہون میں سے، اور جب ان دونوں میں سے ایک کو اس کا دین مل جائے تو وہ تمام کے تمام شے مرہون رہن ہوگی دوسرے کے ہاتھ میں یہاں تک کہ وہ اپنا دین وصول کر لے۔ اور جس شخص نے غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری اس کے پاس ثمن کے بدلے میں کوئی چیز متعین طور پر رہن رکھوائے گا، مشتری نے منع کر دیا رہن کے سپرد کرنے سے تو مشتری پر جبر نہیں کیا جائے گا، اور بیچنے والے کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ راضی ہو جائے رہن کے چھوڑنے پر، چاہے تو وہ بیع کو فسخ کر دے، الا یہ کہ مشتری اس کو ثمن دے دے فی الحال، یا پھر یہ کہ اس کو رہن کی قیمت دے دے۔ اب یہ رہن کی قیمت رہن ہو جائے گی رہن کے بدلے میں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا کہ رہن کے اندر تو اضافہ کرنا جائز ہے لیکن دین مضمون کے اندر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسلک اور مذہب ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے اندر بھی اضافہ کرنا جائز ہے۔ مثال دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ اب یہ جو زاہد ہے، زاہد نے 9 روپے دینے ہیں مرتہن کے ماجد کے، تو زاہد جو کہ راہن ہے یہ ایک کتاب رہن رکھواتا ہے جس کی قیمت ہے 10 روپے مرتہن کے پاس، اس 9 روپے دین مضمون کے بدلے میں۔ اب یہ جو کتاب جو شے مرہون ہے زاہد کے لیے جائز ہے کہ شے مرہون میں اضافہ کر دے۔ مثال کے طور پہ کتاب کے ساتھ ایک قلم بھی رہن رکھوا دیتا ہے جس کی قیمت 5 روپے ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو رہن ہے رہن کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن راہن کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین مضمون کے اندر اضافہ کر دے۔ مثال کے طور پہ راہن مرتہن سے کہتا ہے کہ 9 روپے میں نے آپ کے پہلے دینے، آپ مجھے 3 روپے قرضہ مزید دے دیں، کیونکہ شے مرہون ہے وہ تو میں آپ کے پاس پہلے ہی رہن رکھوا چکا ہوں۔ دین کے اندر اضافہ کرنا چاہتا ہے تو راہن کے لیے دین کے اندر اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر بالفرض راہن دین کے اندر اضافہ کرتا بھی ہے تو یہ جو اضافہ کیا جائے گا یہ بغیر ہوگا اس کے رہن کے، مطلب یہ کہ جو پہلے شے مرہون ہے وہ سابقہ دین کے بدلے میں تو ہوگا، جو نیا جدید دین ہے اس کے بدلے میں شے مرہون نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ اگر ہلاک ہو جاتی ہے شے مرہون تو پھر جو زمان آئے گا، زمان اس اعتبار سے آئے گا کہ دیکھا جائے گا بالفرض اگر 2 چیزیں رہن رکھوائی تھی تو ٹوٹل ویلیو تھی 15، اور جو پہلے دین تھا 9، اب جو زمان آئے گا وہ زمان آئے گا 9 کا، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دین مضمون اور شے مرہون ان دونوں میں سے عقل کا زمان آتا ہے مرتہن کے اوپر۔ یہ جو اضافی ہے 3 روپے یہ بغیر زمان کے ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، دین کے اندر اضافہ کرنا جائز ہے۔ تو اب ثمرہ اختلاف کیسے نکلے گا؟ ثمرہ اختلاف اس طریقے سے نکلے گا کہ جو راہن نے قرضے کے اندر اضافہ کیا ہے، اب ٹوٹل جو قرضہ ہو چکا ہے 9 + 3 وہ ہو چکا ہے 12۔ اب جب یہ شے مرہون ہلاک ہوگا، بالفرض اگر 2 چیزیں رہن رکھوائی تھی اس کی ویلیو 15 کی تھی، اور اب یہ شے مرہون ہلاک ہو چکی ہے، تو اب 15 اور 12 میں سے عقل کیا ہے وہ 12 ہے، لہذا 12 کا زمان آئے گا مرتہن کے اوپر۔ اور اگر بالفرض یہاں پہ قلم رہن نہیں رکھوایا تھا، صرف کتاب رہن رکھوائی تھی اور کتاب کی ویلیو تھی 10 روپے، اب یہاں پر کیا ہوگا کہ 10 اور 12 ان میں سے چونکہ عقل 10 ہے لہذا عقل کا زمان آئے گا مرتہن کے اوپر۔
تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ رہن میں اضافہ کرنا جائز ہے لیکن دین میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور یہ جو اضافہ کیا جائے گا یہ رہن نہیں ہوگا، رہن بہیما ان دونوں کے بدلے میں رہن نہیں ہوگا کہ جو جدید دین ہے اس کے بدلے میں بھی اور جو قدیم دین ہے اس کے بدلے میں بھی، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو رہن ہے یہ گروی رکھا جائے گا صرف سابقہ دین کے بدلے میں، نہ کہ نئے دین کے بدلے میں. جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے. ثمرہ اختلاف کیسے نکلے گا وہ میں نے آپ کو یہاں پر نکال کے بتا دیا ہے. آگے دیکھیں وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ. مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ زاہد، ماجد اور شاہد. زاہد نے ماجد کے دینے 500 اور زاہد نے شاہد کے دینے 500. یہ دونوں جو ہیں اپنے قرضے کا مطالبہ کر رہے ہیں زاہد سے. زاہد رہن رکھوا دیتا ہے، تو زاہد جب رہن رکھوائے گا تو زاہد بنے گا راہن اور ماجد بنے گا مرتہن اور شاہد بنے گا مرتہن. اب زاہد نے کیا کیا، زاہد کے پاس ایک بکری تھی، زاہد نے بکری بولا کہ یہ جو بکری ہے یہ آپ دونوں رہن رکھ لو اپنے پاس. تو ایک ہی بکری یا ایک ہی مرہون چیز کو دو دین کے بدلے میں جو دو مختلف بندوں کے دینے ہوں رہن رکھوانا یہ جائز اور درست ہے. اب اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بالفرض یہاں پہ جو بکری ہے 800 روپے کی. اب بالفرض جو بکری ہے یہ ہلاک ہو جاتی ہے ماجد اور شاہد کے پاس. اب زمان کس اعتبار سے آئے گا، تو زمان آئے گا نصف. تو نصف کا زمان اس کے اوپر آ جائے گا، نصف کا زمان اس کے اوپر آ جائے گا. بالفرض 800 روپے کی بکری ہے نا، تو 400 کا زمان مرتہن پر آئے گا اور 400 کا زمان اس دوسرے مرتہن پر آئے گا. تو جو زاہد ہے اس نے جو پہلے ماجد کے 500 دینے ہیں وہ 400 کاٹ کے 100 روپیہ دے گا ماجد کو، شاہد کے 500 دینے ہیں تو 400 کاٹ کے پھر اب 100 روپیہ دے گا. تو یہ بتا رہے ہیں جب رہن رکھوائی کسی ایک متعین چیز کو دو آدمیوں کے پاس ایسے دین کے بدلے میں جو ان دونوں میں سے ہر ایک کا تھا اس ایک آدمی پر، یعنی دو بندوں نے دین لینا تھا الگ الگ اس ایک آدمی سے، جیسا کہ ماجد اور شاہد نے الگ الگ دین لینا ہے زاہد سے، تو جائزہ تو ایسا کرنا جائز ہے. وجمیعھا اور شے مرہون مکمل کے مکمل رہن ہوگی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس، اور زمان آئے گا ان دونوں میں سے ہر ایک پر دین کے حصہ کے بقدر منہا اس شے مرہون میں سے، شے مرہون میں سے جس کا جتنا حصہ بنتا ہوگا، جس نے جتنا دین لینا ہے اسی کے بقدر شے مرہون پر زمان آئے گا. اب یہاں پہ بالفرض ہم نے یہ مثال لی نا کہ 500 اور 500 ہے. اگر ایسا نہ ہو، بالفرض آپ یہ کہیں کہ یہ جو ماجد ہے ماجد نے لینے ہیں 300 اور جو شاہد ہے شاہد نے لینے ہیں 600. اب یہاں پر جو زمان ہے زمان بھی یہاں پر نصف نہیں آئے گا بلکہ اسی حیثیت سے زمان آئے گا، جس کا حصہ کم ہے اس کا زمان بھی کم ہے، جس کا حصہ زیادہ ہے اس کا زمان بھی زیادہ ہے. اچھا آگے دیکھیں فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ. جب ان دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے دین کو وصول کر لیا تو تمام کی تمام چیز رہن ہو جائے گی دوسرے کے ہاتھ میں. اب یہی والی مثال دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو زاہد ہے، زاہد نے ماجد کا بالفرض 300 کا جو دین تھا وہ ادا کر دیا. اب یہ جو ماجد ہے یہ ماجد فارغ ہو چکا ہے، یہ بکری جو پہلے مرتہن ماجد کے پاس تھی، ماجد کے پاس اب یہ جو کہ مرتہن ہے رہن نہیں رہے گی بلکہ ٹوٹل کی ٹوٹل بکری جو ہے وہ شاہد کے پاس رہن رہے گی. اب زاہد نے اگر بکری وصول کرنی ہے تو یہ شاہد سے وصول کرے گا، جب شاہد کا سارا قرضہ چکا دے گا پھر یہ شاہد سے اپنی بکری واپس لے سکتا ہے. اور یہ جو زمان ہے اگر بالفرض بکری ہلاک ہوتی ہے تو زمان بھی شاہد پر آئے گا ماجد پر نہیں آئے گا. یہی بتا رہے ہیں فَإِذَا قَضَىٰ أَحَدُهُمَا دَيْنَهُ. جب ان دونوں میں سے کسی ایک کا دین پورا ہو گیا تو تمام کی تمام جو چیز ہے وہ رہن ہوگی دوسرے کے ہاتھ میں یہاں تک کہ وہ اپنا دین پورا وصول کر لے. اگلا مسئلہ سمجھے، فرما رہے ہیں کہ کسی نے کوئی غلام بیچا اس شرط پر کہ مشتری رہن رکھوائے گا کسی چیز کو. مثال سے بات سمجھ لیتے ہیں. شاہد ہے، شاہد نے ایک غلام ماجد، یہ غلام فروخت کیا خالد کو. اب یہ جو شاہد ہے یہ ہے بائع اور خالد یہ بنے گا مشتری. اب شاہد جو ہے یہ خالد کو کہتا ہے کہ یہ غلام تو میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن آپ یا تو مجھے اس کی قیمت دیں، بالفرض اس کی قیمت ہے 500 روپے. اب شاہد کہتا ہے کہ ماجد یہ جو غلام ہے یہ میں نے آپ کو 500 روپے کا بیچا ہے، 500 روپے آپ کے پاس کیش ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے پاس کیش نہیں ہے، میں آپ کو کچھ عرصے بعد دوں گا. تو یہ جو شاہد ہے شاہد مشتری خالد سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے کچھ عرصے بعد دینے ہیں تو آپ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوائیں، کوئی چیز گروی رکھوائیں، کیونکہ میں نے آپ سے پیمنٹ وصول کرنی ہے، مجھے آپ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے. یہ اس طریقے سے معاملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ ہے کہ خالد نے شے رہن رکھوانی تھی کس کے پاس؟ شاہد کے پاس. خالد اب مکر گیا، خالد کہتا ہے کہ میں رہن نہیں رکھواتا. تو خالد کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. خالد کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ کوئی چیز رہن رکھوائے وہ شاہد کے پاس، زبردستی خالد سے رہن چیز وصول نہیں کی جائے گی. بلکہ اب ہوگا کیا؟ اب آگے دیکھیں شاہد کے پاس دو باتوں کا اختیار ہے. شاہد کے پاس ایک تو اس چیز کا اختیار ہے کہ وہ بغیر رہن کے بغیر گروی رکھے ہی یہ جو ماجد غلام ہے یہ دے دے مشتری کو، اگر اس کو اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ ہے. اگر اس کو اس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے تو یہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے. اسی طرح جو خالد ہے یا تو یہ ہے کہ وہ کوئی چیز رہن رکھوا دے شاہد کے پاس، اگر رہن نہیں رکھواتا ہے
یا پھر یہ ہے کہ جو اس غلام کی قیمت ہے 500 روپیہ وہ اس کو دے دے، جب غلام کی قیمت 500 روپے دے دی ہے تو پھر رہن رکھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا پھر تیسرا یہ ہے کہ جو چیز رہن رکھوانی تھی بالفرض طے یہ ہوا تھا کہ بکری رہن رکھوائی جائے گی، تو بکری کی جو قیمت اور پرائس ہے وہ بھی رہن رکھوائی جا سکتی ہے۔ تو ان دونوں کو چند باتوں کا اختیار ہے، ایک ایک کر کے میں نے آپ کو سارا بتا دیا ہے۔ دیکھیں ذرا، یہ فرما رہے ہیں کہ کسی نے غلام فروخت کیا اس شرط پر کہ مشتری رہن رکھوائے گا سمن کے بدلے میں کوئی متعین چیز۔ اب مشتری جو ہے وہ رہن کے سپرد کرنے سے منع کرتا ہے، لم یجبر علیہ، تو مشتری کو مجبور نہیں کیا جائے گا اور بائی کو اختیار ہوگا۔ بائی کو کس چیز کا اختیار ہے؟ بائی کو اختیار یہ ہے کہ اگر تو ویسے ہی راضی ہے رہن کے طرح کرنے پر تو ٹھیک ہے، ایسے ہی دے دے، اور اگر چاہے تو پھر بائی کو فسخ کر سکتا ہے۔ ہاں، مشتری اگر فی الحال رقم جو پیمنٹ دینی تھی غلام کی ساری رقم دے دیتا ہے تو پھر وہ بائی فسخ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وقت رہن کی ضرورت ہی باقی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مشتری ہے یہ رہن تو نہیں دیتا، بلکہ رہن کے بدلے میں جو رہن کی قیمت ہے وہ رہن رکھوا دیتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ اب یہ جو اس نے رہن رکھوایا ہے رہن کے بدلے میں، وہ والی چیز اب رہن ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر القدوری کا 11واں باب ہے کتاب الرہن، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم راہن کا فوت ہو جانا اور دیگر مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَامِنًا وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصَبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهُ خَرَجَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يَسْتَرْجِعَهُ إِلَى يَدِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ عَادَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ وَقَضَى الدَّيْنَ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَصِيٌّ نَّسَبَ الْقَاضِي لَهُ وَصِيًّا وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن کی حفاظت کرے بذات خود اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے اور اپنے اس خادم سے جو اس کی قبیلداری میں ہے، اور اگر اس نے حفاظت کی علاوہ اس شخص کے جو اس کے عیالداری میں ہے یا اس نے اس کو ودیعت رکھوایا تو ضامن ہوگا، اور جب مرتہن نے تعدی کی رہن میں تو وہ ضامن ہوگا غصب کا ضمان تمام اس کی قیمت کے ساتھ، اور جب مرتہن نے عاریت پر دیا رہن کو راہن کے لیے اور راہن نے اس پر قبضہ کر لیا تو وہ شے مرہون مرتہن کی ضمان سے نکل جائے گی۔ اگر وہ ہلاک ہو جائے راہن کے قبضے میں تو ہلاک ہوگی بغیر کسی ضمان کے، اور مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ دوبارہ اس کو واپس لوٹا لے اپنے قبضے میں، تو جب مرتہن نے واپس لے لیا اس سے تو ضمان واپس لوٹ آئے گی مرتہن پر، اور جب راہن مر جائے تو اس کا وصی بیچ دے گا رہن کو اور اس سے قرضے کو ادا کرے گا۔ اگر اس کا وصی نہیں ہے تو قاضی اس کے لیے وصی مقرر کرے گا اور اس کو حکم دے گا اس کو فروخت کرنے کا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ پہلا مسئلہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مرتہن جس کے پاس شے مرہون کو رکھوایا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شے مرہون کی حفاظت کرے، لیکن اس نے جو شے مرہون کی حفاظت کرنی یہ خود بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے ذریعے سے بھی اس کی حفاظت کروا سکتا ہے، یا اسی طرح اگر اس کے کچھ ایسے خدام ہیں جو اس کی عیالداری میں ہیں، مطلب اس کا خرچہ وغیرہ یہ اٹھاتا ہے اور اس کے گھر وغیرہ میں یا کسی کوارٹر میں جو اسی کی کوٹھی اور مکان کے اندر ہے اس میں رہتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی حفاظت کروا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ والی چیز لازم کر دیں گے کہ مرتہن خود ہی حفاظت کرے گا، کسی اور سے اس کی حفاظت نہیں کروا سکتا، تو اس میں بڑا حرج لازم آئے گا، کیونکہ مرتہن ہے وہ انسان ہے، اس کو کوئی اور بھی کام ہو سکتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ اپنے مال پیسے کی اور اپنی زمین جائیداد کی حفاظت کرتا ہے بالکل ایسے ہی شے مرہون کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مرتہن کے لیے جائز ہے کہ وہ رہن کی بذات خود حفاظت کرے، یا اپنی بیوی کے ذریعے سے حفاظت کروائے، یا اپنے اولاد کے ذریعے سے حفاظت کروائے، یا اپنے اس خادم کے ذریعے سے حفاظت کروائے جو اس کی عیالداری میں ہے۔ البتہ اگر اس نے حفاظت کروائی ہے ایسے خادم سے جو اس کی عیالداری کے اندر نہیں ہے، مطلب کوئی اس کا خادم تھا جو کسی اور شہر کے اندر رہتا ہے اس کو دے دی، تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ شے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کا ضمان مرتہن کے اوپر آئے گا۔ وَإِنْ حَفِظَهُ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، مسئلہ یہ ہے کہ مرتہن نے اپنے عیال کے علاوہ شے مرہون کی حفاظت کروائی ہے، یا مرتہن نے شے مرہون کسی کو بطور امانت کے دے دی اور وہ ہلاک ہوگی، تو ایسی صورت میں مرتہن ضامن ہوگا، کیونکہ حفاظت اور امانت میں لوگوں کا طور طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور مالک کی جانب یعنی جو راہن ہے اس کی جانب سے چونکہ اجازت نہیں ہے، لہذا خود حفاظت کر سکتا ہے، اپنے اہل و عیال کے ذریعے سے حفاظت کروا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی تیسرے بندے کے ذریعے سے اس کی حفاظت نہیں کروا سکتا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں اگر حفاظت کروائی ہے بغیر من ہوا فی عیالی، علاوہ اس شخص کے جو اس کے اہل و عیال میں ہے، یا پھر اس کو ودیعت کے طور پہ رکھوا دیا، کسی کو ویسے بطور امانت کے رکھوا دیا، تو اس صورت کے اندر مرتہن ضامن ہوگا۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ، مرتہن نے رہن کے اندر تعدی اور زیادتی کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرتہن کے پاس جو شے مرہون ہوتی ہے اس کی حفاظت مرتہن کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اگر مرتہن نے اس کو کچھ اس طریقے سے استعمال کیا ہے، حالانکہ اس کو استعمال کرنے کا حق تو نہیں ہے،
استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ ہلاک اور ضائع ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں مرتہن پر ضمان آئے گا، اور یہ جو مرتہن کے اوپر ضمان آئے گا یہ اس شے مرہون کی مکمل قیمت کا ضمان آئے گا۔ دیکھیں ہم نے پہلے یہ والا اصول پڑھا تھا کہ شے مرہون اگر مرتہن کے پاس ہلاک اور ضائع ہو جاتی ہے تو مرتہن کے اوپر جو ضمان آتا ہے وہ دین مضمون اور شے مرہون میں سے اقل پر ضمان آتا ہے، لیکن ایسی صورت میں یعنی جب جو شے مرہون کی ہلاکت ہوئی ہے، شے مرہون خراب ہوئی ہے، ضائع ہوئی ہے، مرتہن کی زیادتی کی وجہ سے اگر ہوئی ہے تو پھر شے مرہون کے مکمل کا ضمان آئے گا۔ جیسے کوئی بندہ کوئی چیز غصب کر لیتا ہے، تو اگر غصب شدہ چیز ضائع اور ہلاک ہو جاتی ہے تو شے مغصوبہ کا مکمل قیمت کا ضمان آتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی؟ مثال کے طور پہ دین دینا تھا کسی بندے نے 10 روپے، اور جو شے مرہون اس نے رکھوائی تھی، آپ ایک مثال لے لیں کہ اس نے موبائل رکھوایا تھا، موبائل کی قیمت تھی 15 روپے۔ اب یہ جو موبائل ہے مرتہن اس کو استعمال تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن مرتہن نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں یہ ہلاک اور ضائع ہو گیا۔ تو چونکہ مرتہن کی زیادتی اور تعدی کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے، تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مرتہن کے اوپر دونوں میں سے اقل قیمت 10 کا ضمان آئے گا، نہیں، بلکہ اس سے جو شے مرہون ہے اس کی پوری قیمت وصول کی جائے گی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مرتہن تعدی کرے رہن میں تو پھر یہ ضامن ہوگا، اور یہ ضمان بھی کون سا آئے گا؟ ضمان اس کا غصب والا ضمان آئے گا، بجمیع قیمتی، اس کی مکمل قیمت کا ضمان آئے گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ اقل قیمت کی اس کے اوپر ضمان ڈالا جائے گا۔ وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ رَهْنًا، اگلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مرتہن نے، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ مرتہن جو شے مرہون ہے اس کو امانت کے طور پہ کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے، اگر کسی کو امانت کے طور پہ دیا اور ہلاک ہوگی تو مرتہن ضامن ہوتا ہے، لیکن اگر مرتہن نے شے مرہون کو عاریت کے طور پہ راہن کو دے دیا اور وہ جو راہن کے قبضے کے اندر اگر ہلاک ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں مرتہن کے اوپر ضمان نہیں آئے گا۔ البتہ اگر اس نے مرتہن نے راہن کو دے دیا تھا پھر راہن سے دوبارہ وصول کر لی، تو جب دوبارہ وصول کرے گا تو پھر دوبارہ وہ مرتہن کے ضمان کے اندر آ جائے گی۔ یہی والی مثال لے لیں کہ ایک موبائل رکھوایا تھا راہن نے مرتہن کے پاس، اب یہ موبائل مرتہن کے پاس موجود تھا، راہن کہتا ہے کہ ذرا مجھے دے دے، میں نے کال کرنی ہے، مجھے ایک ضروری کام ہے، تو یہی والا موبائل اس کو دوبارہ عاریت کے طور پر دے دیا۔ اب یہ جو راہن کے پاس موبائل آ گیا، راہن کے پاس یہ والا موبائل ہلاک ہو گیا، تو اب اس کا جو ضمان ہے وہ راہن کے اوپر آئے گا، وہ مرتہن کے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جب مرتہن نے شے مرہون کو راہن کو دیا عاریت کے طور پہ اور راہن نے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا، تو پھر وہ جو شے مرہون ہے وہ مرتہن کی ضمان سے نکل جائے گی۔ اگر ہلاک ہو جائے گی راہن کے قبضے میں، ہلاک بغیر شیء، تو بغیر کسی چیز کے ہلاک ہوگی۔ بغیر کسی چیز کے ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مرتہن پر کسی قسم کا ضمان نہیں آئے گا، وہ راہن کی چیز تھی، راہن کے قبضے کے اندر ہلاک ہو گئی ہے، تو یہ نقصان راہن کا ہی شمار ہوگا، راہن نے جو دین دینا ہے مرتہن کو وہ مکمل ادا کرے گا۔ وللمرتہن، اور مرتہن کے لیے یہ بھی جائز ہے ان یسترجع الی یدہ، اپنے قبضے کی طرف اس کو واپس لوٹا لے۔ مطلب موبائل دیا تھا، کوئی اور چیز دی تھی عاریت کے طور پہ راہن کو، اس نے تھوڑا بہت استعمال کیا، وہ کہے کہ بھئی واپس کر دو، تم نے میرے پاس راہن رکھا ہے، مجھے واپس دو، تو مرتہن اس کو واپس اپنے قبضے میں لے سکتا ہے۔ تو جب مرتہن نے اپنے قبضے میں اس کو واپس لوٹا لیا، فَإِذَا أَخَذَهُ، تو جب مرتہن نے اس کو لے لیا، اخذ میں جو ہوا ضمیر فاعل بن رہی ہے جو لوٹ رہی ہے مرتہن کی طرف، اور ہو ضمیر ہے جو شے مرہون کی طرف لوٹ رہی ہے، عاد زمان علیہ، تو پھر دوبارہ جو زمان ہے وہ مرتہن پر لوٹ آئے گا۔ اگر یہ والی چیز مرتہن کے پاس آ کر ہلاک ہوتی ہے تو پھر اس کا زمان مرتہن کے اوپر آئے گا۔ آگے دیکھیں وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ، راہن کا انتقال ہو گیا اور شے مرہون موجود ہے مرتہن کے پاس، تو جو راہن کے انتقال کے بعد جو اس کا وصی ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ شے مرہون کو فروخت کر کے اس شے مرہون کی جو قیمت ہے اس سے جو مرتہن ہے اس کا جو دین ہے وہ ادا کرے گا، کیونکہ دیکھیں جو وصی ہے اس کو راہن کی زندگی کے اندر اس کے اثاثے فروخت کر کے اس کے دین ادا کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پر تو راہن کا انتقال ہو چکا ہے، تو یہاں پر اس کو بطریق اولیٰ اختیار حاصل ہوگا۔ لیکن اگر بالفرض کوئی صورت ایسی ہے کہ راہن تو انتقال کر گیا، راہن نے کوئی وصی اپنا مقرر نہیں کیا تھا، تو تب کیا ہوگا؟ تو پھر جو قاضی ہے، قاضی جج ہے، وہ پھر کیا کرے گا؟ وہ کوئی وصی مقرر کرے گا جو کہ راہن کی جانب سے وصی ہوگا اور شے مرہون کو فروخت کر کے اس کے ذریعے سے جو راہن نے دین دینا ہے مرتہن کا اس کو ادا کرے گا۔ یہی فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ، راہن مر گیا تو اس کا جو وصی ہے وہ فروخت کرے گا راہن کو اور شے مرہون کو فروخت کرے گا اور اس سے دین کو ادا کرے گا۔ البتہ اگر اس کو کوئی وصی نہیں تھا تو پھر قاضی اس کے لیے وصی مقرر کرے گا، وَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ، اور قاضی پھر اس کو حکم دے گا کہ تم شے مرہون کو فروخت کر کے اس سے راہن کا قرضے کو ادا کرو۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا کتاب الرہن یہ مکمل ہو گیا ہے۔